कमांडो बॉय अली फंस गया था। सामने दीवार थी। दिल्ली के रेलवे स्टेशन माल गोदाम की गली यहाँ बंद हो जाती थी। पीछे दिल्ली पुलिस का हिंदू इंस्पेक्टर जो बड़ा पिस्तौल लिए आ रहा था, उसने गोली भी फायर कर दी थी जो अली के सर के करीब से गुजर गई थी। अली ने घबरा के इधर उधर देखा। इससे बाईं तरफ एक मकान का दरवाजा खुला नजर आया जिस पर टाट पड़ा था। पीछे से हिंदू इंस्पेक्टर ने चिल्ला कर कहा, हाथ ऊपर उठा लो नहीं तो गोली मार दूंगा। मगर अली एक कमांडो बाप का कमांडो बेटा था। वो एक हिंदू से ऐसे कैसे हार मान लेता। इसके बहादुर बाप सैयद बहादुर शाह ने मरते दम तक जिंदा रहने और पाकिस्तान के दुश्मनों से मुकाबला करने की तरबियत दी थी। और अभी अली ने अपने बाप के कातिल से बदला भी तो लेना था और अपनी अगवा की गई बहन रूबी को हासिल करना था। इसने बेधड़क मकान का टाट उठाया और इसमें घुस गया। एक मुर्गी इसके पांव से टकराकर कुड़कुड़ाती हुई भाग गई। सामने एक जीना मकान की छत को जाता था। अली दीवानावार जीने की सीढ़ियां चढ़ता बल्कि फलांगता हुआ छत पर आ गया। इसके पीछे हिंदू इंस्पेक्टर ने पिस्तौल से 2 फायर किए। अली छत पे से दूसरे मकान की छत पर कूदा, वहां से तीसरे मकान की छत पर कूदा। इस नीचे देखा, नीचे बाजार में पुलिस की जीप खड़ी थी। इसका ड्राइवर वहां नहीं था। अली ने छत पर से नारे तकबीर लगाकर जीप में छलांग लगाई, इसे स्टार्ट किया और बेतहाशा भगाता बाजार से निकलकर एक खुली सड़क पर आ गए। यहाँ से वो रेलवे पुल पर आया। जीप को वो पूरी रफ्तार से चला रहा था। इसे इस बात का एहसास था पुलिस की दूसरी गाड़ियां थोड़ी देर में इसकी तलाश में तमाम इलाके की नाकाबंदी कर देंगी, इसलिए वो इस इलाके से जितनी जल्दी हो सके दूर निकल जाना चाहता था। दिल्ली हिंदुस्तान का शहर था, इसका दुश्मन मुल्क था। अली ने इससे पहले ये शहर नहीं देखा था, मगर इसे गंडा सिंह के खुफिया अड्डे का पता मालूम था। वहाँ अली के बाप का कातिल गंडा सिंह मनशियात का नाजायज कारोबार करता था। अली ने गंडा सिंह को हलाक करके अपने बाप के कत्ल का बदला लेना था। अली को यह भी उम्मीद थी कि शायद वहाँ इसे अपनी बहन रूबी का कुछ सुराग मिल जाए, जिसको हिंदू स्मगलरों ने इसके बाप को कत्ल करने के बाद पाकिस्तान की सरहद से अगवा करके हिंदुस्तान पहुंचाया था। कमांडो अली इसलिए पाकिस्तान की सरहद पार करके हिंदुस्तान में आया कि एक तो अपनी बहन रूबी को दोबारा हासिल करे और इसे पाकिस्तान लाए, दूसरे अपने बाप के कातिलों से अपने बाप के कत्ल का बदला ले सके। कमांडो अली ने जीप को रेलवे पुल से उतार कर एक छोटी सड़क पर डाल दिया। सड़क खत्म हो गई। आगे एक दूसरी सड़क आ गई जो शहर के शुमाल की तरफ जाती थी। यहाँ एक तरफ दरिया बहता था, किनारे पर ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले थे। अली जीप को इन टीलों पर ले आया। टीले पर आकर वो जीप से नीचे उतरा, फिर इसने धक्का देकर जीप को दरिया में लुढ़का दिया। जीप एक धमाके से दरिया में जा गिरी और दरिया की लहरों ने इसे निगल लिया। अली इस जीप से निजात हासिल करना चाहता था क्योंकि इस जीप की वजह से पुलिस इसे वहां तलाश करने आ सकती थी। ये इलाका गंडा सिंह के खुफिया अड्डे का इलाका था और अली का देखा हुआ इलाका था। यहाँ से अली को खुफिया अड्डे का रास्ता मालूम था। वो टीले से उतर कर कीकर के दरख्तों के नीचे से होता एक खेत में से गुजरता इस जगह आया जहाँ एक छोटी सी बस्ती के बाहर एक जगह नीम के दरख्तों के झुंड थे। गंडा सिंह स्मगलर का खुफिया अड्डा इन दरख्तों के नीचे था। अभी दिन की रोशनी भागी थी। अली दिन की रोशनी में स्मगलरों के अड्डे पे नहीं जाना चाहता था। वहीं एक जगह दरख्त के नीचे छुपकर बैठ गया। शाम होने का इंतजार करने लगा। ये दिल्ली शहर के बाहर का इलाका था। यहाँ लोगों की आमदोरफ्त न होने के बराबर थी। दूर बस्ती के क्वार्टर ऐसे मकानों पर खामोशी छाई थी। अली को प्यास लग रही थी, मगर कमांडो होने की वजह से वो सख्त जान था। इसे प्यास बर्दाश्त करने की आदत थी। अभी इसके पास काफी वक्त था। वो दरिया पर जाकर पानी पी सकता था। अली दरख्त से नीचे उठा और ढलान उतरने के बाद नीचे दरिया किनारे पर आकर बैठ गया। जमुना खामोशी से बह रहा था। ये काफी बड़ा दरिया था। इसी दरिया में कमांडो अली ने पुलिस की जीप को गर्क किया था। अली ने दरिया किनारे बैठ के हाथ मुंह धोया, पानी पिया, आसपास निगाह दौड़ाई। दरिया का किनारा दूर तक खाली और वीरान था। वहाँ कोई इंसान नहीं था। कुछ वक्त अली ने वहीं दरिया किनारे गुजारा। जब दरिया पर सूरज की रोशनी गायब हो गई और सूरज गायब हो गया और शहर पर शाम की स्याही उतरने लगी, तो अली ने भी टीले की चढ़ाई चढ़कर ऊपर इसी दरख्त के पास आना मुनासिब समझा। इसके सामने वाले नीम के दरख्तों पर निगाह डाली। वहाँ दरख्तों के नीचे एक कोठरी थी जिसके बाहर लालटेन रोशन थी। वहाँ बिजली की बत्ती नहीं थी। कोठरी के सामने एक चारपाई बिछी थी जिस पर एक आदमी चादर ओढ़े बैठा था। सब कुछ अली को दूर से नजर आ गया। अली के पास कोई हथियार न था, मगर वो एक बहादुर मुसलमान कमांडो की तरह दुश्मन से इसके हथियार छीन लेना जानता था। वो दिल में अल्लाह को याद करके नीम के दरख्तों की तरफ बढ़ा। एक नौजवान लड़के को अपनी तरफ आता देखकर चारपाई पर बैठे आदमी ने चादर मुंह पर से हटाते हुए पूछा, तुम कौन हो? किधर चले आते हो? कमांडो अली ने कहा, भैया मेरा नाम गोपी है, मैं पंजाब से आया हूँ। मुझे सरदार गंडा सिंह जी से मिलना है। मैं इसके लिए एक जरूरी पैगाम लाया हूँ। इस आदमी ने कहा, मुझे बताओ क्या पैगाम है? अली बोला, नहीं, ये पैगाम मुझे सिर्फ सरदार गंडा सिंह जी को ही देना है। चारपाई वाला आदमी समझ गया कि ये लड़का भी अपना आदमी है। कहने लगा, सरदार गंडा सिंह काली पहाड़ी वाले अड्डे पर गया है, वहां जाकर इसे पैगाम दे दो। अली ने पूछा, काली पहाड़ी वाला अड्डा यहाँ से कितनी दूर है? वो आदमी बोला, दरिया के साथ साथ चले जाओ, आगे एक पुरानी बारादरी का खंडर आएगा, इसके आगे एक पुरानी वीरान कोठी है, बस वही काली पहाड़ी वाला अड्डा है।
अली खामोशी से वापस हुआ, दरिया किनारे के टीलों के साथ साथ चलने लगा। चलते चलते रात का अंधेरा हो गया। अली भी यही चाहता था, अंधेरा हो जाए। वो एक टूटी हुई बारादरी के खंडर के पास आकर रुक गया। एक तरफ निगाह डाली तो इसे दूर पुरानी कोठी अंधेरे में साई की तरह नजर आई। इसके बाप का कातिल इस कोठी में था। अली के अंदर का कमांडो पूरी तरह बेदार हो गया। इसने दिल में तय कर लिया कि आज वो गंडा सिंह से अपने अजीम और ईमानदार बाप के कत्ल का बदला लेकर रहेगा। इस बदमाश गंडा सिंह ने अली के वालिद को सिर्फ इसलिए धोखे से कत्ल किया कि अली के वालिद ने गंडा सिंह के साथ मिलकर स्मगलिंग करने और पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने से इनकार किया। अली ने गौर से अंधेरे में कोठी को देखा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में चलता कोठी के करीब आकर जमीन पर बैठ गया। कोठी का फाटक खुला था। एक आदमी फाटक के पास चारपाई पर बैठा सिगरेट पी रहा था। कोठी के अंदर घुप अंधेरा छाया था। अली सोचने लगा कि कोठी में इस कदर अंधेरा क्यों है। वो कोठी के पीछे आया। यहाँ जंगली झाड़ियां उगी थी। वो कोठी की पिछली दीवार के साथ रोशनदान से हल्की हल्की रोशनी महसूस कर रहा था। अली ने गड्ढा सिंह की शक्ल अपनी कोठी में देखी हुई थी। वो इसे बहुत जल्दी पहचान सकता था। अली इधर उधर देखने लगा कि इस कमरे में जाने का दूसरा रास्ता कौन सा हो सकता है। कोठी की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। अली दीवार फांद कर वीरान कोठी के सहन में आया। इसके सामने कोठी का बरामदा था। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। साफ लगता था यहाँ बिजली नहीं है और कमरे में लालटेन जल रही है। कमरे से किसी आदमी की आवाज नहीं आ रही थी। अली झुक कर चलता बरामदे में आकर दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। वो निहत्था था, मगर एक कमांडो निहत्था भी हो तो घात लगाकर अपने दुश्मन की गर्दन की हड्डी तोड़ सकता है। अली भी एक कमांडो बाप का कमांडो बेटा था। इसके बाप की शक्ल इसकी आंखों के सामने थी जब वो खून में लथपथ था। और इसने अली से कहा, बेटा, मुझे स्मगलरों के सरदार गंडा सिंह ने कत्ल किया है। अगर तुम मेरे बहादुर बेटे हो तो मेरे कत्ल का बदला जरूर लेना। और अली ने अपने बाप का हाथ सीने पर रखकर कसम खाई थी कि वो अपने बाप के कातिल को जरूर जहन्नुम में पहुंचाएगा। फिर इसके बाप ने अपनी जान खुदा के सुपुर्द कर दी। अली खुदा से दुआएं मांग रहा था कि इसके बाप का कातिल अंदर हो। इतने में कमरे से एक आदमी की आवाज आई, सरदार, अब तुम सो जाओ, तुम बहुत नशे में हो, मैं बाहर जाके पहरा देता हूँ। और वो आदमी कमरे के बरामदे से उतरकर वीरान कोठी के फाटक की तरफ चला गया। अली अंधेरे में दीवार के साथ लगकर खड़ा था। जब वो आदमी फाटक की तरफ अंधेरे में गायब हो गया तो अली बरामदे की गर्द आलूद फर्श पर मुंह के बल लेट गया और दरवाजे की तरफ रेंगने लगा। ये सुनकर उसको बहुत ज्यादा खुशी हुई कि गड्ढा सिंह कमरे में था। आज इसे अपने बाप के खून का बदला ले लेना था। अली रेंगता रेंगता दरवाजे के पास आया। इसने गर्दन अंदर डालकर देखा। कमरे में लालटेन जल रही थी। चारपाई पर कोई भारी भरकम आदमी इस तरह पड़ा था कि इसका एक बाजू और एक टांग चारपाई से नीचे लटक रही थी। सर के बाल खुले थे। ये सिख था। सिवाय गंडा सिंह के और कौन हो सकता था। अली धीरे धीरे सांप की तरह रेंगता कमरे में आया। इसने पांव से दरवाजे को आहिस्ता से बंद किया। वो उठकर खड़ा हुआ। इसने लालटेन की रोशनी में अपने बाप के कातिल को पहचान लिया। ये गंडा सिंह था। गंडा सिंह की आंखें थोड़ी थोड़ी खुली थी। गंडा सिंह ने भी शायद अली को पहचान लिया। अचानक इसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। इसके हलक से लड़खड़ाती हुई आवाज निकली, ओए, तुम बहादुर शाह के बेटे हो। अली ने लपक कर गंडा सिंह की गर्दन अपने बाजुओं में जकड़ ली और कहा, अच्छा हुआ तुमने मरने से पहले मुझे पहचान लिया। मैं इसी मुहब्बे वतन ईमानदार सैयद बहादुर शाह का बेटा अली हूँ, जिसको तुमने सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि इसने पाकिस्तान से गद्दारी करने से इनकार कर दिया था। मैं तो इससे अपने बाप के कत्ल का बदला लेने आया हूँ। मुझे बताओ, मेरी बहन रूबी कहाँ है? अली ने एक माहिर कमांडो की तरह गंडा सिंह की गर्दन इस तरह से अपने बाजुओं में जकड़ रखी थी कि जरा से झटके से इसकी गर्दन की हड्डी टूट सकती थी। गंडा सिंह का सांस बहुत मुश्किल से चल रहा था। इसने खर्राती हुई आवाज से कहा, मुझे न मारो, मैं मरना नहीं चाहता। अली ने गंडा सिंह की गर्दन को जरा सा झटका दिया। गंडा सिंह की आंखें बाहर निकल आईं। ये खास कमांडो दाव था जिससे बचना नामुमकिन था। अली ने कहा, बताओ, मेरी बहन कहाँ है? गंडा सिंह बड़ी मुश्किल से बोला, मुझे नहीं मालूम। ऐन इसी वक्त बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई कमरे में आ रहा था। अब अली के पास वक्त नहीं था। इससे गंडा सिंह की गर्दन को एक जोरदार झटका दिया। इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। गर्दन नीचे लटक गई। गंडा सिंह मर चुका था। अली ने अपने बाप के खून का बदला लिया। कदमों की चाप दरवाजे के पास आ गई थी। अली बिजली की तेजी के साथ दरवाजे के पास दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। वही आदमी जो गंडा सिंह को चारपाई पर डालकर बाहर गया था, दरवाजा खुलकर अंदर दाखिल हुआ। इसने दरवाजा खोला तो अली दरवाजे के पीछे आ गया। इस आदमी ने एक नजर गंडा सिंह पर डाली जो टूटी हुई गर्दन के साथ चारपाई पर मुर्दा पड़ा था। वो आदमी यही समझ रहा था कि गंडा सिंह सो रहा है। वहीं से वो वापस पलट गया और दरवाजा बंद करके फाटक वाले जगह पर जाकर पहरा देने लगा। फिर इसने बुलंद आवाज से कहा, सरदार गहरी नींद सो रहा है। अली ने इत्मीनान का सांस लिया। इसने दिल में कहा कि गंडा सिंह अब कभी नहीं जागेगा। लालटेन की रोशनी में चारपाई पर गंडा सिंह की लाश पड़ी थी। अली अपनी तसल्ली करने के लिए एक बार फिर गंडा सिंह के पास गया। इसने इसकी गर्दन को हिलाया तो वो एक तरफ को लुढ़क गई। गंडा सिंह मर चुका था। अली ने दरवाजे की दर्ज में से झांक कर वीरान कोठी के सहन में देखा। सहन और बरामदे में अंधेरा था। फाटक के पास इसे दो इंसानी साए बैठे नजर आए। अली ने अपने बाप के खून का बदला ले लिया था। दोनों कातिलों को बारी बारी मौत के घाट उतार दिया।
اب اس کا پہلا مشن ختم ہو گیا، اب اس کا دوسرا مشن شروع ہونے والا تھا۔ یہ مشن روبی کی تلاش تھی، علی کو اپنی چھوٹی بہن روبی کا سراغ لگانا تھا، اسے دشمن کے ملک سے نکال کر پاکستان لے جانا تھا۔ علی نے تھوڑا سا دروازہ کھولا، رینگتا ہوا برآمدے سے گزر کر ویران کوٹھی کے دوسری طرف نکل گیا۔ یہاں اس نے دیوار کو پھاندا اور کوٹھی کے پیچھے جو جنگلی جھاڑیاں اگی تھیں ان میں تھوڑی دیر کے لیے چھپ کر بیٹھا رہا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اس کے چھلانگ لگانے کی خبر کسی کو نہیں ہوئی تو وہ آہستہ سے اٹھا اور دریا کی طرف چل پڑا۔ دلی شہر میں اس کے لیے جگہ جگہ خطرہ تھا، وہ جیل توڑ کر بھاگا تھا۔ ہندو پولیس انسپکٹر چوپڑا اور دلی کی تمام پولیس اس کی تلاش میں تھی۔ یہ لوگ اسے پاکستانی جاسوس سمجھ رہے تھے اور ایک پاکستانی جاسوس کا فرار ہو جانا ان کے لیے کوئی معمولی بات نہ تھی۔ علی سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ علی کو کسی ایسے خفیہ ٹھکانے کی ضرورت تھی جہاں وہ رہ کر پوری سرگرمی سے اپنی بہن روبی کو تلاش کرے۔ گنڈا سنگھ نے علی کو روبی کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ علی کو یقین تھا گنڈا سنگھ نے روبی کو دلی لا کر کسی کے پاس فروخت کیا ہوگا۔ اگر وہ روبی کو اپنے ساتھ دلی لایا ہوتا تو وہ ضرور اسی ویران کوٹھی میں ہوتی جہاں اب گنڈا سنگھ کی لاش پڑی تھی، مگر روبی وہاں نہیں تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ اس اسمگلر قاتل نے روبی کو دلی میں کس جگہ فروخت کیا ہوگا۔ اس معمے کو علی حل نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی اسے ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں وہ اپنے آپ کو چھپائے اور پولیس کی گرفتاری سے بچ سکے۔ ایسی جگہ کسی مسلمان کا ہی گھر ہو سکتا تھا۔ دلی میں مسلمانوں کی کمی نہ تھی، لیکن علی سوچنے لگا کہ دلی کا کوئی مسلمان ایسے مفرور قیدی کو اپنے ہاں چھپانے پر راضی ہو جائے گا جس پر پاکستانی جاسوس ہونے کا الزام ہو۔ ظاہر ہے دوسرے دن کے اخبار میں علی کی تصویر چھپ جائے گی جس کے نیچے لکھا ہوگا یہ خطرناک پاکستانی جاسوس ہے جو جیل سے فرار ہوا ہے، جو کوئی اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کرے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ یوں دلی میں سب کو پتہ چل جائے گا، وہ پہچان لیا جائے گا۔ علی یہی سوچتا دریائے جمنا کے کنارے کے پاس پہنچ گیا۔ رات گہری سے گہری ہو رہی تھی، اس کے پاس کوئی پیسہ بھی نہ تھا، صرف 3 کپڑوں میں تھا، ایک پتلون قمیض اور پاؤں میں جاگنگ شوز۔ وہ دریا کنارے بیٹھ گیا، آسمان پر تارے چمک رہے تھے، دریا کی لہریں رات کے نیلے اندھیرے میں خاموشی سے بہ رہی تھیں۔ علی نے آسمان کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا مانگنے لگا، اے میرے خدا میرے گناہ معاف کر دے، تو جانتا ہے کہ میں اپنے پیارے وطن پاکستان سے محبت کرتا ہوں۔ میرے باپ کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کہ اس نے اسمگلروں کو پاکستان میں راستہ دینے سے انکار کیا، کیونکہ میرا باپ محب وطن پاکستانی تھا، وہ پاکستان سے غداری نہیں کر سکتا تھا۔ میرے باپ کو ہندوستانی اسمگلروں نے ہلاک کیا، میں نے اپنے باپ کے قاتلوں سے خون کا بدلہ لیا ہے۔ اب مجھے اتنی ہمت عطا کر کہ میں اپنی پیاری بہن روبی کو تلاش کر کے اسے اپنے گھر لے جا سکوں۔ یا اللہ تو میری مدد کرے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میری مشکلات آسان کر دے، مجھے اپنی پناہ میں رکھنا۔ دعا مانگنے سے علی کے دل میں جیسے ایک نئی طاقت آ گئی، وہ اٹھ کر شہر کی طرف چل پڑا۔ وہ شہر کے کسی مسلمان گھر میں پناہ لینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندو حکومت پہلے ہی بڑے دباؤ میں رکھتی تھی۔ اس بات کا خطرہ تھا کہ کوئی پولیس کو جا کے نہ بتا دے اور علی کو دوبارہ گرفتار نہ کر لیا جائے۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دلی شہر کے باہر کسی بزرگ کی درگاہ پر چلا جائے گا، وہاں اسے کم از کم 2 وقت کی روٹی تو مل جائے گی۔ ساتھ ہی اس نے یہ سوچا کہ صبح ہوتے ہی وہ پہلا کام یہ کرے گا کہ اپنے سر کے بال منڈوا دے گا تاکہ اس کا حلیہ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے اور وہ آسانی سے پہچانا نہ جا سکے۔ دلی شہر میں ایک ہی بڑی درگاہ تھی جہاں علی جا سکتا تھا اور وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ تھی۔ وہاں علی کئی بار جا چکا تھا، وہ جانتا تھا کہ درگاہ شریف پر صبح و شام لنگر جاری رہتا ہے، کم از کم وہاں چھپ کر وہ اپنی بہن کو تلاش کرنے کی کوئی اسکیم بنا لے گا۔ وہاں سے خواجہ نظام الدین کی درگاہ کافی دور تھی، علی تو ٹیکسی بھی نہیں لے سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ صبح ہونے سے پہلے رات کی اندھیرے میں درگاہ پہنچنا چاہتا تھا۔ شہر کی طرف جانے کے بجائے علی نے اپنا رخ شہر کے باہر کھیتوں کی طرف کر لیا، ادھر نئی آبادیوں کے مکان اور کوٹھیاں بھی تھیں، مگر علی ان سے دور رہ کر چل رہا تھا۔ ایک کمانڈو کو کئی میل بغیر کچھ کھائے پیے چلنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، علی کے والد نے اسے خاص طور پر یہ ٹریننگ دی تھی۔ علی چلتا گیا، راستہ اسے معلوم تھا، رات ڈھلنے لگی کہ علی کو دور سے درگاہ شریف کی گنبد کی سبز روشنیاں نظر آئیں۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ اپنی منزل پر صبح ہونے سے پہلے پہنچ گیا۔ درگاہ شریف کے اندر قوالی ہو رہی تھی، بڑی رونق تھی، اگربتیوں کی خوشبو فضا میں اڑ رہی تھی، لوگ فاتحہ پڑھنے چلے آ رہے تھے۔ درگاہ کے باہر پھول اور اگربتیاں بیچنے والے بیٹھے تھے۔ علی کو پولیس کے سپاہی نظر آئے جو درگاہ شریف کے باہر گلی میں کھڑے آنے جانے والوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ علی وہاں سے دوسری طرف مڑ گیا، اوپر سے ہو کر وہ درگاہ کے پیچھے جو قبرستان تھا اس کی دیوار پھاند کر قبروں کے درمیان آ گیا۔ یہاں کوئی آدمی نہیں تھا، وہ محفوظ تھا، پولیس کا کوئی سپاہی بھی نہیں تھا۔ علی اندھیرے میں قبروں کے درمیان چلتا قبرستان کی ڈیوڑی میں آ کر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ پیدل چلتے چلتے وہ تھک گیا تھا، بیٹھنے سے اسے سکون ملا۔ اس نے اپنا سر دیوار کے ساتھ لگا دیا، اسے نیند آنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور دل میں حضرت علی کو یاد کرنے لگا، اس پر قنوت کی چھا گئی، پھر وہ سو گیا۔
جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک درویش کھڑا ہے اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ درویش کا چہرہ بہت نورانی تھا۔ اس نے شفقت سے پوچھا، بیٹا تم کیوں یہاں پڑے ہو؟ میری جھونپڑی میں سونے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ علی جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے درویش کو سلام کیا اور کہا، جناب میں تھک گیا ہوں، یہاں آرام کرنے کے لیے بیٹھا تو نیند آ گئی۔ درویش نے کہا، میرا نام تو قلندر علی ہے مگر لوگ مجھے سبز پوش کے نام سے پکارتے ہیں۔ میں قبرستان میں ہی ایک جھونپڑی میں رہتا ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ مجھے دلی کے تو نہیں لگتے۔ علی سبز پوش بزرگ کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ پاکستان سے آیا ہے۔ اس نے کہا، جی میں مالیر کوٹ لگا رہنے والا ہوں، پنجابی مسلمان ہوں، میرا نام علی ہے۔ سبز پوش نے مسکرا کر کہا، بڑا خوبصورت نام ہے، تمہارے بہن بھائی تمہارے ساتھ درگاہ پر نہیں آئے؟ علی نے کہا، جی نہیں میں اکیلا ہی آیا ہوں، میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، میں دلی میں کام کی تلاش میں آیا تھا۔ سبز پوش نے علی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، میرے ساتھ آؤ، اللہ نے چاہا تو تمہیں یہاں کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا۔ سبز پوش بزرگ علی کو اپنی جھوپڑی میں لے گئے۔ علی کو کیتلی میں سے چائے ڈال کر دی، ساتھ ہی ایک کلچا بھی دیا۔ علی کو بھوک لگی تھی، اس نے بڑے مزے سے چائے کے ساتھ کلچا کھایا۔ سبز پوش بزرگ نے کہا، اب تم آرام کرو، میں درگاہ شریف کا ایک چکر لگا کر آتا ہوں۔ سبز پوش درویش چلا گیا۔ علی نے جھوپڑی کا جائزہ لیا۔ جھوپڑی میں سوائے چارپائی اور چند پیالیوں اور کیتلی پانی کی سراہی کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ علی سوچنے لگا، اسے اب سب سے پہلے اپنے سر کے بالوں کی صفائی کروا کے ٹرین کرا لینی چاہیے، کیونکہ پولیس اس کی تلاش میں وہاں آ سکتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سبز پوش درویش آ گیا۔ اس نے علی کو درگاہ شریف کا تبرک میٹھے مکھانے دیے اور کہا، یہ لو بیٹا کھا لو۔ علی مکھانے کھانے لگا۔ سبز پوش درویش اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اپنے لمبے سبز کرتے کی جیب سے ایک اردو کا اخبار نکال کر کھولا اور ایک اشتہار علی کے سامنے رکھ کر کہا، علی یہ تمہاری تصویر ہے نا؟ علی نے اخبار میں چھپی اپنی تصویر کو دیکھا تو اس کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی تصویر کے نیچے لکھا تھا، یہ ایک پاکستانی جاسوس کی تصویر ہے جو دلی کی سینٹرل جیل سے فرار ہوا ہے۔ جو کوئی اسے پکڑ کر لائے گا یا اس کے بارے میں پولیس کو اطلاع دے گا، اسے 10,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ دستخط پولیس انسپکٹر چوپڑا۔ سبز پوش نے علی کے ہاتھ سے اخبار لیا، اسے تہہ کر کے جیب میں رکھا۔ علی کی طرف متوجہ ہو کر بولا، بیٹا میں تمہیں دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ تم دلی کے نہیں ہو، پاکستان سے آئے ہو، مگر تم نے میرے آگے جھوٹ بولا۔ خیر میں تمہیں اس جھوٹ کے لیے معاف کرتا ہوں، کیونکہ یہ بات کسی کے آگے تم بیان نہیں کر سکتے کہ تم پاکستانی جاسوس ہو۔ علی نے فوراً کہا، محترم میں پاکستانی ضرور ہوں مگر میں جاسوس نہیں ہوں، یہ مجھ پر الزام ہے۔ سبز پوش نے کہا، کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ تم دلی سینٹرل جیل سے بھاگے ہو؟ علی بولا، میں سینٹرل جیل سے ضرور بھاگا ہوں، اس لیے کہ ہندو پولیس انسپکٹر چوپڑا مجھ پر تشدد کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے اتنی اذیت دی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، جبکہ میں ایک پاکستانی جاسوس نہیں ہوں۔ سبز پوش نے جھوپڑی کے باہر نگاہ ڈالی اور کہا، بیٹا اگر تم جاسوس نہیں ہو تو پاکستان سے یہاں کس لیے آئے ہو؟ تمہارے پاس پاسپورٹ اور ویزا ہے؟ علی نے دل میں سوچا کہ اسے اپنے دل کا راز اس بزرگ پر ظاہر کر دینا چاہیے۔ اسے کم از کم ایک ایسے آدمی کی ضرورت تو تھی جو اس کی مدد کرے۔ یہ بزرگ ایسا آدمی لگتا تھا جو علی کی مدد کر سکتا تھا۔ علی نے سبز پوش بزرگ کو شروع سے لے کے آخر تک اپنی ساری دکھ بھری کہانی سنا دی۔ اس نے سبز پوش کو یہ بھی بتایا کہ میں نے اپنے باپ کے قاتلوں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا ہے اور اب اپنی بہن کی تلاش میں ہوں۔ جو ہی مجھے میری بہن مل گئی میں اسے لے کر پاکستان چلا جاؤں گا۔ سبز پوش کے دل پر علی کی دکھ بھری داستان کا بہت اثر ہوا۔ اس نے علی کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، تم ابھی نوجوان لڑکے ہو مگر تمہیں ہمت کرنی چاہیے اور پاکستان سے تمہیں بہت محبت ہے۔ باپ اور بہن کی محبت میں تم اتنی قربانیوں کو دے رہے ہو، میں تمہاری اس محبت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ بیٹا تم گھبراؤ نہیں، میں بھی مسلمان ہوں، مجھے پاکستان سے بہت محبت ہے کیونکہ وہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام کا قلعہ ہے، ہم مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا ہے۔ تم بے فکر ہو کر یہاں رہو، میں یہاں ہر طرح تمہاری حفاظت کروں گا، تم یہاں رہ کر اپنی بہن کو تلاش کر سکتے ہو۔ علی بہت خوش ہوا، اسے ایک بزرگ کی مدد مل گئی تھی، اسے ایک ٹھکانہ مل گیا تھا جہاں وہ چھپ سکتا تھا۔ اس نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ جناب، لیکن اب جب میرا اشتہار میری تصویر اخبار میں چھپ گئی ہے تو یہاں ہندو بھی تو میری تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہوں گے، اس لیے مجھے اپنا حلیہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے سر کے بال منڈوانا چاہتا ہوں۔ سبز پوش درویش نے کہا، فکر نہ کرو، اس کا بھی انتظام ہو جائے گا، میں خود تمہارے سر کے بال مونڈ دوں گا، تم دن کے وقت جھونپڑی میں ہی رہنا، پولیس آئے گی تو میں اسے سنبھال لوں گا، 2-1 روز میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد سبز پوش بزرگ کہیں سے اسرا لے آیا، اس نے علی کے سر کے تمام بال مونڈ دیے، اس کی ٹرنڈ کر دی۔ علی کی شکل بال اتر جانے سے بہت بدل گئی تھی۔ اتنے میں باہر کسی نے سبز پوش درویش کو آواز دی۔ سبز پوش نے علی سے کہا، تم چارپائی کے نیچے چھپ جاؤ، خبردار باہر نہ نکلنا۔ علی اسی وقت چارپائی کے نیچے چھپ گیا۔ سبز پوش باہر گیا تو قبرستان کی ڈیوڑی میں پولیس کے 3 سپاہی اور ایک سکھ تھانے دار کھڑا تھا۔ سکھ تھانے دار نے سبز پوش کو دیکھ کر پوچھا، یہاں کوئی اس شکل کا لڑکا تو نہیں آیا؟ اور سکھ تھانے دار نے علی کی تصویر سبز پوش بزرگ کے سامنے کر دی۔ علی کی تصویر اخبار سے کاٹی گئی تھی۔ سبز پوش درویش نے علی کی تصویر کو غور سے دیکھا اور کہا، نہیں تھانے دار جی، اس شکل کا لڑکا تو میں نے یہاں کہیں نہیں دیکھا، کیا یہ پاکستانی جاسوس ہے؟ سکھ تھانے دار نے کرخت لہجے میں بولا، ہاں یہ پاکستانی جاسوس ہے اور جیل سے بھاگا ہے، مگر ہم اسے نہیں چھوڑیں گے،
मैं तो इसे जमीन के अंदर से भी खींच कर निकाल लूंगा। सबपोश साहब, ये बड़ा ही संगीन मामला है, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ताउन करें। अगर ये लड़का आपको कहीं नजर आए तो ये हमारा फोन नंबर है, हमें इस नंबर पर खबर कर दें, आपको इनाम तो मिलेगा ही, मगर इसके अलावा आपको पुलिस मेडल भी देगी। सिख थानेदार ने पर्ची पर अपने थाने का फोन नंबर लिखकर सबपोश दरवेश को दिया और सिपाहियों को साथ लेकर कब्रिस्तान से निकल गया। सबपोश दरवेश समझ गया कि अगर पुलिस दरगाह शरीफ की तरफ आ गई है तो इसने अपना सीआईडी का कोई ना कोई जासूस यहाँ जरूर मुकर्रर किया होगा जो उसकी निगरानी कर रहा होगा। चनाचे सबपोश दरवेश उस वक्त वापस झोपड़ी में न गया बल्कि ताला लगाकर दरगाह की तरफ चला गया। अली चारपाई के नीचे छुपा था। इसने दरवाजे को ताला लगने की आवाज सुनी तो समझ गया कि दाल में काला है। आधे घंटे के बाद सबपोश दरवेश ताला खोलकर झोपड़ी में आया। अंदर आते ही इसने दरवाजा बंद कर लिया और अली को आवाज दी कि बाहर आए। अली चारपाई के नीचे से निकल आया। सबपोश बोला, सिख थानेदार आया था, उसके पास तुम्हारी तस्वीर थी। मैंने इसे कह दिया कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, लेकिन अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरनाक है क्योंकि मुझे यकीन है पुलिस का कोई ना कोई आदमी यहाँ जरूर निगरानी कर रहा होगा। अली ने कहा, मोहतरम फिर मैं कहाँ जाऊंगा? क्या कोई दूसरी ऐसी जगह है जहाँ मैं छुप सकूं? सबपोश दरवेश बोला, मैं इसका बंदोबस्त करके आया हूँ। तुम आज रात जब अंधेरा हो जाए तो मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें मकबरा हुमायूं ले चलूंगा। वहाँ का मुजाविर मेरा छोटा भाई है, इसका नाम बख्त शाह है। मैंने इसे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। वो भी मेरी तरह पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता है और तुम्हारी हर तरह मदद करेगा। अभी तुम झोपड़ी में रहना, बाहर हरगिज़ मत निकलना, मैं तुम्हें खाना यही ला दूंगा। शाम तक अली सबपोश की झोपड़ी में रहा। जब रात गहरी हो गई और कब्रिस्तान में अंधेरा छा गया तो सबपोश दरवेश ने अली को साथ लिया। कब्रिस्तान के पिछले दरवाजे से निकलकर सड़क पर आया। सड़क पर एक रिक्शा पहले मौजूद था। वो दोनों रिक्शे में बैठे रिक्शा हुमायूं के मकबरे की तरफ रवाना हुआ। मकबरा हुमायूं वहां से बहुत दूर था। ये बहुत बड़े गुंबद और चबूतरे वाला मकबरा था। इसके अक़ब में एक छोटा सा क्वार्टर बना था। यहाँ मकबरे का सरकारी मुजाविर और सबपोश का छोटा भाई बख्शाह रहता था। बख्शाह पहले ही अली का मुंतजर था। जब अली और सबपोश वहां पहुंचे तो बख्शाह ने क्वार्टर के कमरे में आकर बाहर का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। सबपोश ने अली का तारुफ कराकर अपने छोटे भाई से कहा, बख्शाह, ये नौउम्र लड़का अली है और पाकिस्तान से अपनी बहन की तलाश में आया है। जब तक ये अपनी बहन की तलाश नहीं कर लेता तुम इसकी हिफाजत करना और हर तरह से इसकी मदद भी करना। अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा क्योंकि बहुत मुमकिन है कि हिंदू पुलिस मेरी निगरानी कर रही हो। बख्शिया ने कहा, भाईजान आप फिक्र न करें, पाकिस्तान इस्लाम का किला है, हमारी आंखों का तारा है। पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। मैं इस लड़के अली की पूरी हिफाजत करूंगा। ये पाकिस्तान की अमानत है, मैं इस अमानत की पूरी हिफाजत करूंगा। सबपोश ने अली से कहा, बेटा मैं वापस जाता हूँ, यहाँ भी तुम्हें एहतियात की जरूरत है। बख्शिया जैसा कहे वैसा करना, खुदा हाफिज। सबपोश चला गया। इसके जाने के बाद बख्शिया ने कहा, बेटा अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी बहन जरूर मिल जाएगी। रूबी बेटी की तलाश में मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। अब तुम साथ वाली कोठरी में सो जाओ, बाकी बातें सुबह होंगी। अली क्वार्टर की दूसरी तरफ की कोठरी में जाकर सो गया। दूसरे दिन अली क्वार्टर में रहा। वहाँ कोठरी में इसने नाश्ता किया। बख्शिया भी इसके पास बैठा था। इसने अली से रूबी की बातें शुरू कर दी और कहने लगा, मैं कुछ ऐसे आदमियों को जानता हूँ जो दिल्ली शहर में मनशियात का नाजायज धंधा करते हैं। मैं इनके पास जाता हूँ, हो सकता है मुझे तुम्हारी बहन रूबी का इनसे कुछ पता चले। तुम कोठरी में रहना, मैं बाहर से ताला लगा कर जाऊंगा। कोई आकर आवाज दे तो तुम अंदर से जवाब मत देना, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। ये कहकर बख्शिया चला गया। अली कोठरी में ही चारपाई पर लेट गया। सोचने लगा कि अगर बख्शिया को रूबी का सुराग न मिला तो वो अपनी बहन को तलाश करने के लिए यहाँ से खुद निकल खड़ा होगा। दोपहर के बाद बख्शिया आया। इसने आते ही अली को बताया, मुझे इतना पता चला है कि शंकर नाम के एक बदमाश स्मगलर के पास एक पाकिस्तानी लड़की आई थी जो इसने कलकत्ता जाकर बीकू सेठ के पास फरोख्त की। अब मालूम नहीं कि वो पाकिस्तानी लड़की कहाँ है, हो सकता है वो तुम्हारी बहन हो। अली के खून में एक नया जोश पैदा हो गया। वो अपनी बहन को वापस लाने के लिए बड़ी से बड़ी ताकत और बड़े से बड़े बदमाश का मुकाबला कर सकता था। इसने बख्शिया से पूछा, इन लोगों ने इस लड़की का हुलिया क्या बताया? बख्शिया ने जब अली को लड़की का हुलिया बताया तो वो रूबी का ही था। अली ने बेख्तियार कहा, ये तो मेरी बहन रूबी का हुलिया है, मैं आज ही इसकी तलाश में कलकत्ता जाऊंगा, मुझे किसी तरह कलकत्ता पहुंचा दें। बख्शिया कुछ सोचने लगा, फिर कहने लगा, अगर तुम्हें यकीन है कि ये हुलिया तुम्हारी बहन का है तो फिक्र न करो, मैं तुम्हें कलकत्ता पहुंचा दूंगा। अभी तुम खाना खाओ, मैं बाजार से नान मछली लेकर आया हूँ। अली का कुछ खाना खाने को जी न चाहता था। वो उड़कर कलकत्ते पहुंचना चाहता था, मगर पेट की आग बुझाना जरूरी थी। बख्शिया ने लिफाफे से नान मछली निकालकर इसके सामने रखी और कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए कलकत्ते के किराए का बंदोबस्त करके आता हूँ। बख्शिया चला गया। 1 घंटे बाद वापस आया। इस जेब से 500 के नोट निकालकर अली को दिए और कहा, इस थोड़ी सी रकम को कबूल करो, काश मैं तुम्हारे लिए ज्यादा इंतजाम कर सकता। अब मेरी बात गौर से सुनो। कलकत्ते में एक अजायब घर है जिसका नाम विक्टोरिया मेमोरियल है। इसका हेड चौकीदार मेरा मामू अहमद खान है। तुम मेरा खत ले जाकर इसको दे देना, वो तुम्हें अपने पास रखेगा। इसे कुछ और ना बताना कि तुम कौन हो, यही कहना कि तुम कलकत्ते की सैर करने आए हो और दिल्ली में रहते हो। मैं खत में इसे यही लिखूंगा, वहां रहकर तुम भीकू के अड्डे पर जाकर अपनी बहन का पता मालूम कर सकते हो।
بھیگو کی کوٹھی شہر میں دریائے بگلی کے کنارے پر ہے. میں اسے ایک بار دیکھ چکا ہوں. وہ کالے رنگ کا بجنگ آدمی ہے, سگار پیتا ہے, بہت بڑا اسمگلر اور بدماش ہے. کلکتہ کی پولیس اس کے ساتھ ملی ہے. تم ہوشیار ہو کر اس کی کوٹھی پر جانا. وہاں وہ بھیگو سیٹ ٹھیکیدار کے نام سے مشہور ہے. باقی آگے تمہیں سب خود معلوم کرنا ہے. بخشا نے اس وقت ایک خط لکھ کر علی کو دیا اور کہا, یہ خط میرے ماموں احمد خان کو جا کر دینا. علی نے پوچھا, کلکتے ریل گاڑی کب جاتی ہے؟ بخشا بولا, رات 9 بجے جنتا ایکسپریس دلی سے چلتی ہے. وہ تمہیں دوسرے دن رات کے 2 بجے کلکتے پہنچائے گی. تم باقی رات پلیٹ فارم پر گزارنا اور صبح ہونے کے بعد میرے ماموں احمد خان کے پاس وکٹوریا میموریل چلے جانا. اس کا کوارٹر عجائب گھر کے احاطے میں ہے. علی نے بخشا کا شکریہ ادا کیا تو وہ بولا, بیٹا تم پاکستانی مسلمان نہیں جانتے کہ ہم بھارتی مسلمانوں کو پاکستان سے کتنی محبت ہے. ہم تو پاکستان کی سلامتی کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے ہیں. بیٹا اللہ کی مدد سے جب تم اپنی بہن کو یہاں سے نکال کر پاکستان جاؤ تو وہاں کے مسلمانوں کو ہمارا پیغام دینا کہ خدا کے لیے آپس میں اتفاق اور محبت سے رہیں اور پاکستان کی حفاظت کریں. پاکستان اسلام کی امانت ہے, ہمارا قلعہ ہے. علی کا دل بھی اپنے پیارے وطن کی محبت سے سرشار ہو گیا. رات ہونے تک وہیں بخشا کی کوٹری میں رہا. رات کو اس نے کھانا کھایا اور 7:45 بجے بخشا سے اجازت لے کر خدا حافظ کہہ کر رکشے میں سوار ہوا اور ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا. بخشا نے علی کو تاکید کی تھی کہ دلی اسٹیشن پر چاروں طرف چوکس رہے کیونکہ پولیس ضرور اس کی تلاش میں ہوگی. رکشا آدھے گھنٹے کے بعد علی کو دلی ریلوے اسٹیشن پہنچا چکا تھا. وہاں بہت رونق تھی. مسافر آ جا رہے تھے. باہر کاریں اور رکشے وغیرہ کھڑے تھے. علی کا سر منڈا ہوا تھا. اس نے پتلون اور سیاہ قمیض پہن رکھی تھی. سر پر رومال بندھا تھا. اس حلیے میں وہ آسانی سے پہچانا نہیں جا سکتا تھا. رکشے سے اترتے ہی وہ سیدھا 3rd کلاس ٹکٹ گھر کی طرف چلا آیا. یہاں سے اس نے کلکتے تک کا ایک ٹکٹ لیا اور گہری نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیتا گیٹ سے داخل ہو کر پلیٹ فارم پر آیا. یہاں کلکتہ جانے والی گاڑی ابھی ابھی آ کر لگی تھی. مسافروں کا بہت رش اور ہنگامہ بپا تھا. علی کے لیے یہ بھیڑ اور شور بڑا مفید تھا. وہ بھی مسافروں کی بھیڑ میں گھس گیا اور ایک ڈبے میں چڑھ گیا. وہ سیدھا ڈبے کی خالی برتھ پر چڑھا اور لیٹ گیا. وہ اوپر والی سیٹ پر ہی سفر کرنا چاہتا تھا. اس طرح وہ پولیس کی نظروں سے بچ سکتا تھا. ٹرین ٹھیک وقت پر روانہ ہوئی. ساری رات ٹرین چلتی رہی. دوسرے دن رات کے 2 بجے ٹرین کلکتہ کے بڑے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی. علی نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا. اتنی رات گزر چکی تھی. پلیٹ فارم پر پولیس کا کوئی سپاہی نظر نہ آتا تھا. وہ جلدی سے ڈبے سے نکلا. دوسرے مسافروں کے ساتھ اسٹیشن میں آ گیا. وہ پہلی بار کلکتہ آیا تھا. چوڑی چوڑی سڑکیں اونچی اونچی عمارتیں تھی. رات کے 2 بجے بھی ان بلڈنگوں میں روشنی ہو رہی تھی. اگرچہ بخشا نے سے تاکید کی تھی کہ وہ صبح تک پلیٹ فارم پر رہے, لیکن علی کو خطرہ تھا کہ پلیٹ فارم مسافروں سے خالی ہو گئے تو کوئی نہ کوئی ریلوے کا چوکیدار ضرور آ کر پوچھے گا کہ وہ کون ہے. اس لیے علی نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اسٹیشن کے بعد 3rd کلاس کے مسافر خانے میں جا کر باقی رات گزارے, کیونکہ وہاں اور مسافر ہوں گے. اس پر کوئی شک نہ کرے گا اور نہ ہی اس سے پوچھے گا کہ وہ کون ہے. اسٹیشن کے بعد بہت بڑا مسافر خانہ تھا. وہاں کئی لوگ زمین اور بینچوں پر سو رہے تھے. علی بھی ان کے درمیان جا کر زمین پر لیٹ گیا. اسے نیند نہیں آ رہی تھی. یہ خیال اسے بے چین کیے ہوئے تھا کہ اس شہر میں اس کی بہن روبی بھی کسی گھر میں ہوگی. خدا جانے کس حال میں ہوگی. کسی نہ کسی طرح علی نے مسافر خانے میں رات گزاری. جب دن نکل آیا تو اسٹیشن سے باہر آیا. یہاں اس نے ایک ٹیکسی والے سے کہا کہ مجھے عجائب گھر لے چلو. وہ بولا, وکٹوریا میموریل جائے گا بابو. علی نے کہا, ہاں میں وہیں جاؤں گا. وہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا. ٹیکسی کلکتہ کی سڑکوں پر عجائب گھر کی طرف روانہ ہوئی. جب ٹیکسی عجائب گھر کے باہر رکی تو علی نے دیکھا عجائب گھر کی عمارت سنگ مرمر کی تھی. بالکل تاج محل کی طرح لگتی تھی. اس کے چاروں طرف باغ تھا. سامنے جھیل تھی. علی عجائب گھر کے دروازے کے پاس آیا. ایک مالی سے پوچھا, احمد خان ہیڈ چوکیدار کہاں رہتا ہے؟ مالی علی کو عجائب گھر کے پیچھے احمد خان کے کوارٹر میں لے گیا. احمد خان اپنے کوارٹر میں ہی تھا. علی نے اسے بخشا کا خط دیا. خط پڑھ کر احمد خان علی کو بڑی شفقت سے کوارٹر میں لے گیا. یہاں اس کے بچے بھی تھے. علی کو ناشتہ کرایا اور کہا, بیٹا تم جتنی دیر چاہے یہاں رہو. کلکتے کی سیر کرو. کبھی کبھی میں بھی تمہیں ساتھ لے جاؤں گا. علی کو اطمینان ہو گیا. ناشتے کے بعد وہ شہر کی سڑکوں پر نکل آیا. وہ دیر تک ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہا. اسے بھیکو سیٹ کے بنگلے کی تلاش تھی, مگر اتنے بڑے شہر میں سے بھیکو سیٹ کا بنگلہ کہاں ملتا. بخشا نے صرف اتنا بتایا تھا کہ بھیکو کا بنگلہ شہر کے باہر دریا کنارے پر ہے. علی نے دریا کنارے کے کچھ بنگلے دیکھے, مگر وہاں اسے بھیکو کا کچھ پتہ نہ چلا. وہ واپس آیا. دوپہر کے بعد وہ چیت پور روڈ پر آیا. یہاں کاروباری دکانیں تھیں. علی نے سوچا یہاں کسی دکاندار سے بھیکو سیٹ کا پتہ چلے گا, کیونکہ اگرچہ بھیکو اسمگلر اور بدماشوں کا سرغنہ تھا, مگر منہ رکھنے اور دکھاوے کے طور پر اس نے کاروبار بھی شروع کر رکھا تھا. ایک دکان کے مالک سے اس نے پوچھا, مجھے بھیکو سیٹ کے بنگلے پر جانا ہے. سنا ہے اس کا بنگلہ دریا کنارے ہے. دکاندار نے اسے شک بھری نظروں سے دیکھا اور پوچھا, کیوں بے لڑکے, تو بھیکو سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ وہ تو بڑا بدماش سیٹ ہے. کیا تو بھی بدماش ہے؟ علی کا مسئلہ حل ہو گیا. وہ جو کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا اسے معلوم ہو گیا تھا. اب صرف بھیکو کے بنگلے کے پتے کی ضرورت تھی. کسی نہ کسی طرح علی نے اس دکاندار سے بھیکو بدماش کے بنگلے کا ایڈریس معلوم کر لیا. وہاں سے رکشہ لے کر بھیکو بدماش کے بنگلے پر آیا. یہ بنگلہ بہت بڑا تھا. بنگلے کا گیٹ بند تھا. باہر ایک چوکیدار اسٹول پر بیٹھا تھا.
اس نے سوچا کہ اس طرح منہ اٹھائے اندر نہیں جانا چاہیے. اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہی وہ بنگلہ ہے جہاں بھیکو بدماش رہتا ہے. علی کو بار بار خیال آتا شاید اس کی بہن روبی اس بنگلے میں نہ ہو. علی بنگلے کے پیچھے گیا. یہاں 2-4 کچے مکان تھے جہاں نوکر لوگ رہتے تھے. ایک عورت چاول پکا رہی تھی. اس نے اس کے پاس جا کر کہا ماں جی مجھے پیاس لگی ہے, کیا پانی مل جائے گا؟ عورت نے علی کو گلاس میں پانی دیا. پانی پی کر علی نے پوچھا ماں جی یہ بنگلہ کس کا ہے؟ بڑا شاندار بنگلہ ہے. عورت بولی کیا تمہیں نہیں معلوم یہ بھیکو سیٹھ کا بنگلہ ہے؟ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ علی نے کہا میں نوکری کی تلاش میں ہوں ماں جی, کیا سیٹھ کے ہاں نوکری مل جائے گی؟ عورت نے کہا میں سیٹھ کے مینیجر سے بات کرتی ہوں, تو میرے ساتھ چلنا, میں کھانا پکا کر جاؤں گی. علی نے اس عورت کا شکریہ ادا کیا اور وہیں بیٹھ گیا. 1 گھنٹے کے بعد اس عورت نے علی کو ساتھ لیا اور بھیکو سیٹھ کے بنگلے میں آ گئی. یہاں ایک کمرے کے باہر کرسی پر ایک مونچھوں والا آدمی بیٹھا تھا. عورت نے ہاتھ باندھ کر اسے نمستے کیا اور کہا بابو یہ لڑکا پردیسی ہے, صبح سے بھوکا پیاسا شہر میں پھر رہا ہے, اسے یہاں نوکری پر رکھ لو, بھگوان خوش ہوگا. یہ بھیکو کا مینیجر تھا. مینیجر نے گھور کر علی کی طرف دیکھا. علی نے فوراً ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑ دیے اور بولا مہاراج میرا نام نندو ہے, میں دلی سے یہاں آیا ہوں, میرے ماتا پتا بہن بھائی کوئی بھی نہیں ہے, میں مالی کا کام کر لیتا ہوں, مجھ پر رحم کرو, مجھے یہاں باغ میں کام پر رکھ لو, صرف 2 وقت کی روٹی مل جائے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. بنگالی عورت نے بھی علی کی سفارش کی اور کہا اپنا ہندو بھائی ہے بابو, اسے نوکر رکھ لو. مینیجر نے کرخت لہجے سے کہا جاؤ جاؤ باغ میں جا کر مالی کے ساتھ کام کرو, رات کو سامنے گیراج میں سو جانا, بھاگو یہاں سے. علی بڑا خوش ہوا اور باغ میں چلا گیا. یہاں ایک ہندو مالی پھولوں کی کاٹ چھاٹ کر رہا تھا. علی نے بھی اس کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا. رات کو اسے گیراج میں ہی دال روٹی مل گئی. وہ وہیں لیٹ گیا. علی کا دل بے چین تھا. کیا میری بہن اس بنگلے میں ہے؟ وہ بار بار یہی سوچتا رہا, مگر وہ کسی سے پوچھ نہیں سکتا تھا. خاموشی سے گیراج میں لیٹا رہا. پھر اسے نیند آ گئی. وہ سو گیا. دوسرے دن علی نے غور سے سارے بنگلے کا جائزہ لیا. وہاں دوسرے ملازم کام کرتے تھے. علی کا کام باغ میں پودوں کی دیکھ بھال کرنا تھا. وہ باغ میں پودوں کو ٹھیک ٹھاک کرتا رہا. ایک بات اس نے محسوس کی کہ اس بنگلے میں کوئی عورت نہیں رہتی. 9 بجے علی نے دیکھا کہ ایک کالا کلوٹا آدمی گاؤن پہنے, منہ میں سگار لیے برآمدے میں کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور اخبار پڑھنے لگا. علی نے اپنے ساتھی سے پوچھا بھیا یہ کون صاحب ہیں؟ وہ بولا ارے نندو تو اپنے مالک کو نہیں جانتا, یہ بھیکو سیٹھ جی ہیں. علی کا خون کھول اٹھا. تو کیا اس کے پاس شنکر دادا نے میری بہن کو فروغ کیا؟ علی نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا. وہ خاموشی سے کام کرتا رہا. کچھ دیر کے بعد بھیکو اندر چلا گیا. کھانے کے وقت علی نے دال چاول کی تھالی اٹھائی اور گیراج میں آ گیا کہ اسے وہی بنگالی عورت نظر آئی جس نے اسے یہاں نوکر رکھوایا تھا. علی نے اس کو جا کے نمسکار کیا اور بولا ماتا جی میرے ساتھ چاول کھاؤ, مجھے خوشی ہوگی. یہ بنگالی عورت بڑی نیک دل عورت تھی. وہ بھی اپنی تھالی وہاں لے آئی اور علی کے پاس بیٹھ گئی. کھانا کھاتے ہوئے علی نے پوچھا ماتا جی اس بنگلے میں کوئی عورت نہیں ہے کیا؟ بنگالی عورت نے ہنس کر کہا میں عورت نہیں ہوں کیا, میں بھی تو سارا دن اسی بنگلے میں رہتی ہوں. علی نے کہا میرا مطلب تھا ماتا جی سیٹھ کی بیوی بچے نہیں ہیں. بنگالی عورت نے چاول کا نوالا منہ میں ڈال کر ادھر ادھر دیکھا. پھر بولی ارے بیٹا اس کا تو بیاہ ہی نہیں ہوا, اس کی بیوی بچے کہاں سے آئیں گے؟ باتوں ہی باتوں میں علی نے کہا کچھ دن گزرے, ادھر سے میں نوکری کی تلاش میں گزرا تو میں نے ایک کار بنگلے سے باہر نکلتے دیکھی. اس میں بڑی پیاری لڑکی بیٹھی تھی. میں تو یہی سمجھا تھا کہ یہ بھیکو سیٹھ کی بیٹی ہوگی. جب علی نے بنگالی عورت کو اپنی بہن کا حلیہ بتایا کہ وہ اس حلیے کی لڑکی تھی تو بنگالی عورت نے علی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا. نندو بیٹا اگر تو یہاں نوکری کرنا چاہتا ہے تو پھر کبھی یہاں آنے والی اور باہر جانے والی کسی عورت یا لڑکی کے بارے میں سوال نہ کرنا. علی بولا لیکن ماتا جی وہ لڑکی کون تھی؟ بھگوان کے لیے مجھے اتنا تو بتا دو, وہ لڑکی مجھے بہت پیاری لگی. بنگالی عورت نے کہا اگر وہ تمہیں اچھی لگی تھی تو پھر اسے بھول جاؤ کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئی ہے جہاں اب اس کی لاش بھی واپس نہیں آئے گی. علی پریشان ہوا. وہ سمجھ گیا کہ عورت اس کی بہن روبی کے بارے میں بات کر رہی ہے اور روبی یہاں سے کسی نامعلوم خطرناک مقام کی طرف روانہ کر دی گئی ہے. اس نے بنگالی عورت کے پاؤں پکڑ لیے. بولا ماتا جی میں بھگوان کی قسم کھاتا ہوں کسی کو کوئی بات نہیں بتاؤں گا, میں اس لڑکی کے پیچھے بھی نہیں جاؤں گا, مگر بھگوان کے لیے مجھے اتنا تو بتا دو وہ کہاں ہے, اس طرح میرے دل کو تسلی ہو جائے گی. بنگالی عورت نے آہستہ سے کہا وہ لڑکی بھیکو سیٹھ نے کہیں سے خریدی تھی, اسے آگے دیوان راٹھور سنگھ کے ہاتھ بھیج دیا جس کا قلعہ ایسا محل گوالیار کے جنگل میں ہے جہاں چڑیا بھی پڑ نہیں مار سکتی. علی کو روبی کا سراغ مل گیا. وہ اڑ کر دیوان راٹھور کے محل میں پہنچ جانا چاہتا تھا تاکہ اس کی گردن توڑنے کے بعد اپنی بہن روبی کو وہاں سے نکال لے. علی نے کہا ٹھیک ہے ماتا, اب میں اس لڑکی کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. اس کے بعد علی نے ہوشیاری سے کام لیتے بنگالی عورت سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ گوالیار کے جنگل میں دیوان راٹھور سنگھ کا محل کس جگہ ہے. وہ رات کسی نہ کسی طرح علی نے اس بنگلے کے گیراج میں گزاری. دوسرے دن صبح ہی صبح گیراج سے نکلا, بنگلے کے بڑے پھٹک سے گزر کر باہر سڑک پر آیا. یہاں سے علی کو گوالیار جانا تھا. اس کے پاس کافی پیسے تھے. اس نے ٹیکسی پکڑی, کلکتہ کے ریلوے اسٹیشن پر آیا. یہاں سے ٹرین پکڑی, گوالیار کی طرف روانہ ہوا. وہ گوالیار ٹرین صبح دوسرے دن پہنچ گئی. یہاں سے اسے جنگل میں ایک لال چٹان والی ندی کے پاس جانا تھا. دیوان راٹھور سنگھ کا محل اس ندی کنارے تھا. علی نے اسٹیشن کے غسل خانے میں غسل کیا, وہیں کاؤنٹر پر کھڑے کھڑے اس نے ناشتہ کیا, چائے پی اور جنگل کی طرف چل پڑا. علی کو ہم یہاں چھوڑ کر واپس روبی کی طرف جاتے ہیں. روبی اسی رات دیوان راٹھور کے محل سے فرار ہونا چاہتی تھی.
रूबी को दीवान राठौर ने नौकरानी कमला के हवाले किया था। वो इसे शाही आदाब सिखाए और खिला पिलाकर सेहतमंद करे कि वो अगले हफ्ते दीवान राठौर रूबी से शादी करना चाहता था। रूबी ने फैसला कर लिया कि वो इस कैद खाने से किसी न किसी तरह भाग जाएगी, चाहे इसकी जान क्यों न चली जाए। चुनाचे इसने नौकरानी कमला को कह दिया कि अब वो दीवान राठौर सिंह से ब्याह करने पर तैयार है और यहाँ से कहीं नहीं भागेगी, जिसकी वजह से नौकरानी कमला रूबी पर कड़ी निगरानी करने में जरा सी ढीली पड़ी। कमला की इस तब्दीली से रूबी ने पूरा फायदा उठाया। एक रात जब के कमला इसके कमरे में पलंग पर लेटी थी तो वो वहां से फरार होने के लिए उठी। रूबी पहले ही गुस्ल खाने में खिड़की खोलकर रख चुकी थी। ये खिड़की बाहर जंगल में खुलती थी। रूबी ने देखा कि कमरे में बेड पर लैंप रोशन था, साथ वाले पलंग पर कमला गहरी नींद सो रही थी। रूबी ने अब अपने अंदर काफी खुद एतमादी पैदा कर ली थी। वैसे भी वो अपनी जान पर खेलकर वहां से अपनी इज्जत बचाकर फरार होने का अहद कर चुकी थी। वो आहिस्ता से पलंग से उठी, गुस्ल खाने में चली गई। गुस्ल खाने में इसने एक सब्जी काटने वाला चाकू पहले ही रख लिया था। रूबी ये चाकू अपनी हिफाजत के लिए साथ ले जाना चाहती थी। गुस्ल खाने में दाखिल होते ही रूबी ने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगाई, शीशे के पीछे रखा चाकू उठाकर अपने कपड़ों में छुपाया। गुस्ल खाने की खिड़की खोलकर बाहर देखा। बाहर अंधेरी रात पे जंगल सुनसान और डरावना था, मगर अपनी इज्जत बचाने के लिए रूबी इससे भी ज्यादा डरावने जंगल में छलांग लगा सकती थी। रूबी आहिस्ता से खिड़की से दूसरी तरफ झाड़ियों में कूद गई। झाड़ियों में कूदते ही वो दीवानावार जंगल में भागने लगी। इसका मुंह जिधर को उठा उधर को भागे जा रही थी। इसके पांव में रबड़ के जूते थे। वो झाड़ियों के बीच से होकर भाग रही थी। इसके कपड़े झाड़ियों में उलझ रहे थे, मगर वो भागी जा रही थी। वो इस संगदिल जालिम दीवान राठौर सिंह के जेल खाने से जितनी दूर निकल जाना चाहती थी। दौड़ते दौड़ते वो थक गई। जंगल बहुत घना था, कहीं उतराई आ जाती, कहीं चढ़ाई आ जाती। छोटे छोटे टीलों पर गुंजान दरख्तों ने छत डाल रखी थी। ये दरख्त रात के अंधेरे में भूतों की तरह लग रहे थे। रूबी का सांस फूल गया, वो थक गई, वो हाँफ रही थी। आखिर वो एक जगह पत्थरों के दरमियान बैठ गई। जब जरा सांस दुरुस्त हुआ तो फिर भागने लगी। रास्ते में एक नदी आई जिस पर बांस का पुल था। रूबी पुल पर से भागती हुई गुजर गई। वो जंगल से बहुत दूर भागती चली गई। जब इसकी हिम्मत जवाब दे गई तो सामने एक दरिया नजर आया। दरिया का पार चौड़ा न था, मगर पानी का बहाव बहुत तेज था। अंधेरे में दरिया का पानी स्याह शीशे की तरह बह रहा था। रूबी चाहती थी कि जिस तरह हो सके वो दरिया पार करे। दरिया दूसरे किनारे पहुंचने के बाद वो किसी हद तक अपने आप को महफूज समझ सकती थी। रूबी ने दौड़ना बंद कर दिया। वो दरिया के साथ साथ चलने लगी। कुछ दूर गई थी कि इसे माहीगीरों की झोपड़ियां नजर आईं। झोपड़ियों पर अंधेरा था। माहीगीर गहरी नींद सो रहे थे। यहाँ दरिया में कुछ कश्तियां खड़ी थी। रूबी के लिए दरिया पार करने का सुनहरी मौका था। वो दबे पहुंच जल्दी एक छोटी कश्ती के पास गई। कश्ती रस्सी से एक तरफ के साथ बांधी गई थी। रूबी ने रस्सी खोली, कश्ती को धक्का देकर दरिया में ले गई। फिर उछलकर इसमें सवार हुई और चप्पू चलाते हुए कश्ती को दूसरे किनारे की तरफ ले जाने लगी। दरिया के पानी का बहाव काफी तेज था। पानी की लहरें कश्ती को तेजी से आगे की तरफ को धकेल रही थी। रूबी ने चप्पू की मदद से कश्ती का रुख बड़ी ही मुश्किल से दूसरे किनारे की तरफ किया। इसे मेहनत करनी पड़ रही थी। कश्ती बार बार सीधी होती। आखिर रूबी कश्ती को दूसरे किनारे तक ले जाने में कामयाब हो गई। दूसरे किनारे पर उतरते ही इसने कश्ती को दरिया की लहरों के हवाले कर दिया और खुद किनारे के दरख्तों के अंधेरे में गुम हो गई। अली अपनी बहन रूबी के बारे में इत्तला पाकर ग्वालियर के जंगल में दीवान राठौर सिंह के महल की तरफ रवाना हुआ। रात के वक्त वो दीवान राठौर सिंह के ऊंची दीवार वाले महल के करीब आके रुक गया। इस ख्याल से अली का खून खौल उठा कि उसकी बहन रूबी इस महल में कैद है। वो दीवान राठौर सिंह का खून पी जाना चाहता था, मगर इसे जज्बात से नहीं, अक्ल और होश से काम लेना था। सिर्फ अक्लमंदी से काम लेकर वो अपनी बहन को इस किले जैसे महल की कैद से छुड़वा सकता था। वो दीवान राठौर से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। अली ने अपने जज्बात को बड़ी मुश्किल से काबू किया और महल की ऊंची दीवार को गौर से देखा। इसे बताया गया था कि इस महल चारों कोनों पर दीवान सिंह राठौर ने मशीन गनें लगा रखी हैं, ताकि जो भी महल के अंदर कैदी बनकर आए वो फिर सारी जिंदगी महल से बाहर न निकले। अली के पास सिवाय एक चाकू के कोई हथियार न था। सामने महल की ऊंची दीवार थी। वो गौर करने लगा कि वो इस महल के अंदर जाकर अपनी बहन को कैसे निकाल सकता है। जंगल के अंधेरे में एक तरफ गाड़ी की रोशनी हुई। अली जल्दी से दरख्तों के पीछे छुप गया। गाड़ी जो जीप लगती थी जंगल के ऊंचे नीचे रास्ते पर तेजी से महल की तरफ आ रही थी। इसे आता देखकर चौकीदार ने जल्दी से फाटक का छोटा गेट खोला। जीप महल में दाखिल हुई। अली सोचने लगा कि इतनी रात के इस जीप पे कौन आया होगा। महल के अंदर से मर्दों की आवाजें आना शुरू हुई। फिर गहरी खामोशी छा गई। हम आपको बता दें कि ये दूसरी रात थी कि रूबी महल से फरार हो चुकी थी और जीप में दीवान राठौर सिंह का खास जासूस महल आया था, जो सुबह से आसपास के जंगलों और शहर ग्वालियर में रूबी को तलाश कर रहा था। इसने दीवान के कमरे में जाकर बताया कि रूबी का कुछ पता नहीं चला। दीवान राठौर सिंह आग बबूला हो गया। इसने ठोकर मार कर मेज पर रखा गुलदान नीचे गिरा दिया। गुस्से में चिंगाड़ कर बोला, तुम लोग किस लिए यहाँ हो? तुम एक लड़की को नहीं पकड़ सकते? तुम सब हरामखोर हो। ये लड़की नहीं, मेरी इज्जत है, मेरे वकार का मामला है। लोग क्या कहेंगे कि दीवान राठौर को एक कमजोर सी लड़की धोखा देकर इसके महल से फरार हो गई। दीवान सिंह के खास जासूस ने हाथ बांधकर अर्ज की, महाराज ये सारा काम कमला का है, इसी ने इस लड़की रूबी को भगाया है।
دیوان نے چلا کر کہا، میں جانتا ہوں میں نے کملا کو تہخانے میں ڈال دیا ہے جہاں سے اب اس کی لاش بھی باہر نہیں نکل سکتی، لیکن مجھے ایک دن کے اندر روبی چاہیے۔ وہ پاکستانی لڑکی ہے، یہاں کے جنگلوں کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں، وہ ابھی اس جنگل میں ہی چھپی ہوگی، جس طرح بھی ہو اسے ڈھونڈ کر میرے سامنے لاؤ، نہیں تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ جاسوس سر جھکا کر اس وقت باہر نکل گیا۔ کمانڈو بوائے علی اس وقت محل کے باہر چند قدموں کے فاصلے پر ایک درخت کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا کہ محل سے وہی جیپ پھر باہر نکلی اور جدھر سے آئی تھی ادھر کو چلی گئی۔ علی نے سوچا دال میں کچھ کالا ہے، وہ خود محل کے اندر نہیں جا سکتا تھا، اس نے سوچا کسی طرح رات جنگل میں بسر کرے، صبح ہوگی تو علاقے کا اچھی طرح جائزہ لے گا۔ علی درخت سے ہٹ کر محل سے دور ایک ٹیلے کے چھوٹے سے قدرتی غار میں آ کر لیٹ گیا۔ دوسرے دن اس کی آنکھ کھلی تو غار میں دن کی روشنی ہو رہی تھی۔ علی جلدی سے باہر نکلا، جنگل میں پرندے بول رہے تھے، چاروں طرف دھوپ کھلی ہوئی تھی۔ علی جلدی سے محل کی طرف گیا، اس نے دور سے دیکھا محل بہت عالیشان تھا، اس کی دیواریں بہت اونچی تھی، محل کا فاٹک آدھا کھلا تھا۔ علی نے محل کے اندر سے ایک شاندار کار باہر نکلتے دیکھی، اس کے پیچھے پیچھے 2 جیپیں تھی جن پر 6-7 سپاہی رائفلیں لیے بیٹھے تھے۔ یہ گاڑی یہاں جنگل میں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد محل کے اندر سے ایک آدمی نکلا، اس نے اپنے سر پر ایک گٹھر اٹھا رکھا تھا، یہ آدمی اسی طرف آ رہا تھا جدھر علی درخت کے پیچھے چھپا تھا۔ علی جھاڑی میں نیچے ہو گیا، گٹھر والا آدمی اس کے قریب سے گزر گیا، یہ دھوبی لگتا تھا جو محل کے میلے کپڑے لے کر جا رہا تھا۔ علی نے سوچا اس آدمی سے محل کے اندر کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں، یہ سوچ کر علی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ دھوبی جنگل میں کافی آگے جا کر ایک جھونپڑے میں چلا گیا۔ علی کچھ دیر ایک طرف کھڑا سوچتا رہا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، پھر اس نے دماغ میں اسکیم بنائی۔ وہ جھونپڑے کے پاس گیا اور بولا، مہاراج پیاس لگی ہے، پانی مل جائے گا پینے کو۔ جھونپڑی کے اندر سے وہی آدمی باہر نکلا، اس نے علی پر ایک نگاہ ڈالی اور بولا، اچھوت تو نہیں ہو؟ علی کو معلوم تھا ہندو لوگ اچھوتوں کو اپنے برتن میں پانی نہیں پلاتے۔ نہیں مہاراج، میں اچھوت نہیں، برہمن ہوں۔ دھوبی نے علی کو کٹورے میں پانی پلایا اور پوچھا، تم اس جنگل میں کدھر سے نکل آئے ہو، کون ہو تم؟ علی نے کہا، میرا نام نندو ہے، میرے ماتا پتا نہیں ہے، میں کام کی تلاش میں آگرہ سے پیدل جنگل گوالیار شہر جا رہا ہوں، پیاس لگی تھی، یہاں جھوپڑی دیکھی تو آ گیا۔ دھوبی اندر سے کپڑوں کا گٹھر باہر لایا اور میری چادریں ایک طرف لگانے لگا۔ علی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے دھوبی سے پوچھا، مہاراج ابھی میں دیوان راٹھور جی کے محل کے قریب سے گزر رہا تھا، وہاں بڑا شور مچا تھا، کیا بات ہے؟ مہاراج کیا وہاں کوئی گڑبڑ ہے؟ علی نے اندھیرے میں جو تیر چھوڑا تھا وہ ٹھیک نشانے پر لگا۔ دھوبی نے منہ سکیڑ لیا اور سر کو چٹک کر بولا، کیا بتاؤں بچہ، کام تو کوئی دوسرا کرتا ہے اور گالیاں ہمیں سننی پڑتی ہیں۔ علی نے پوچھا، مہاراج کیا محل میں چوری ہو گئی؟ دھوبی بولا، چوری سے بھی زیادہ بڑی واردات ہو گئی۔ علی نے بڑے شوق سے پوچھا، مہاراج کچھ مجھے بھی بتائیے، شاید میں دیوان جی کے کام آ سکوں، میں نے ان کی بہت تعریف سنی ہے۔ دھوبی بولا، ارے بھیا، دیوان جی کے ہاں ایک نئی لڑکی آئی تھی، محل میں لڑکیاں تو آتی رہتی ہیں، مگر ظلم یہ ہوا کہ نئی لڑکی محل سے فرار ہو گئی۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ دیکھنے میں تو بڑی بولی بھالی لگتی تھی، اس کی عمر بھی زیادہ نہ تھی، مگر بھگوان جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، چاروں طرف سے لگے ہوئے پہرے میں بھی محل سے فرار ہو گئی۔ بس دیوان جی غصے سے دیوانے ہوئے پھرتے ہیں کہ لڑکی کیسے بھاگ گئی۔ علی کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا، اس لڑکی کا نام کیا تھا مہاراج؟ دھوبی کہنے لگا، بھگوان جانے اس کا کیا نام تھا، پر کملا دیوی سے روبی روبی کہہ کر بلاتی تھی۔ علی کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ روبی دیوان راٹھور کے محل سے فرار ہو گئی تھی، اسے خوشی بھی ہوئی اور اس خیال سے وہ افسردہ ہو گیا کہ خدا جانے اس کی بہن فرار ہو کر جنگل میں کس طرف نکل گئی ہوگی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جنگل کہاں سے شروع ہوتا تھا اور کہاں ختم۔ دھوبی نے علی کی طرف دیکھ کر پوچھا، مگر تم یہ سب کیوں پوچھتے ہو بچہ؟ علی نے جلدی سے کہا، کچھ نہیں مہاراج، ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اچھا اب چلتا ہوں، یہ بتائیں کہ جنگل میں راستہ کہاں تک جاتا ہے اور شہر گوالیار کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ علی کو گوالیار شہر جانے والا راستہ معلوم تھا، مگر جنگل کی جنوب کی طرف جنگل بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، یہ علی کو معلوم نہ تھا۔ وہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ اس کی بہن محل سے فرار ہو کر کس طرف گئی۔ دھوبی بولا، شہر کو راستہ تو بائیں جانب جاتا ہے اور جنوب کی طرف یہ جنگل آگے ناگپور کے جنگل سے جا کے مل جاتا ہے، اس طرف مت جانا، ایک بار جنگل کی بھول بھلیا میں پھنس گئے تو کسی شیر چیتے کا نوالا بن جاؤ گے، میری مانو تو شہر کی طرف چلے جاؤ۔ علی نے دھوبی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چل دیا۔ اب اسے دیوان راٹھور کے محل کی طرف جانے کی ضرورت نہ تھی، اب اسے روبی کی فکر تھی کہ وہ اس خطرناک جنگل میں خدا جانے کہاں بھٹکتی پھر رہی ہوگی۔ وہ سب سے پہلے اپنی بہن روبی کو تلاش کرنا چاہتا تھا، اس کے بعد وہ ان سب سے انتقام لینے والا تھا جنہوں نے اس کی بہن کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ علی دیوان کے محل کے پیچھے آ گیا، یہاں اسے دیوار میں ایک کھڑکی نظر آئی جو بند تھی۔ یوں ہی علی کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ روبی اس کھڑکی سے کود کر فرار ہوئی ہو، اس طرح وہ جنگل کے جنوب کی طرف گئی ہوگی۔ اسے کیا معلوم کہ اس جنگل سے شہر گوالیار کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے۔ علی نے جنگل کے جنوب کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ واقعی بڑا گھنا جنگل تھا، درخت ساتھ ساتھ اگے تھے، ان کی گنجان ٹہنیاں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ گئی تھی، جس کی وجہ سے جنگل میں دن کے وقت بھی دھوپ نہیں داخل ہوتی تھی۔ علی نے چاقو جیب سے نکال لیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا کہ اگر راستے میں کوئی درندہ اس پر حملہ کرے تو وہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ وہ ایک ڈھلانی راستے پر چل رہا تھا، ایک جگہ چھوٹا سا چشمہ بہہ رہا تھا، پاس ہی جنگلی کیلے کے درخت تھے، درختوں پر زرد کیلوں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ علی نے ان کیلوں کو توڑ کر کھایا اور پیٹ کی آگ مٹائی، چشمے کا پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی اور آگے چل پڑا۔
اب ہم روبی کی طرف چلتے ہیں جو علی سے کافی آگے دریا پار رات بھر ایک ٹیلے کے غار میں چھپی رہی۔ دن چڑھا تو روبی ٹیلے کے غار سے نکلی۔ اس نے پریشان نگاہوں سے جنگل کی طرف دیکھا۔ جب اسے دیوان راٹھور کا کوئی سپاہی وہاں نظر نہ آیا تو وہ جنگل کے نیچے جنوب کی طرف ہو گئی۔ ایک جگہ چشمے پر سے اس نے پانی پیا، جنگلی پھل کھائے اور آگے چل پڑی۔ روبی کو کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں کدھر جا رہی ہے، صرف اپنی عزت بچانے کے لیے وہ بھاگتی پھر رہی تھی اور اپنی عزت بچا رہی تھی۔ جنگل کے خطروں کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی، آخر وہ ایک بہادر کمانڈو باپ کی بیٹی تھی جس کو اس کے باپ نے علی کے ساتھ کمانڈو ٹریننگ دی تھی۔ روبی ایک غیور پاکستانی مسلمان لڑکی تھی، اس کے سامنے صرف اپنی عزت سب سے زیادہ قیمتی شے تھی۔ اپنی عزت کی خاطر وہ دشمن کو قتل کر سکتی تھی، اپنی جان بھی قربان کر سکتی تھی۔ ابھی تک اسے بے دہانی میں غافل پا کر بے ہوش کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا رہا، لیکن اللہ نے اس پر بہت کرم کیا، اس کی عزت محفوظ رکھی۔ ایک بات کا روبی اپنے دل میں عہد کر چکی تھی کہ وہ اپنے دشمنوں سے اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ لے گی۔ وہ وقت آنے پر ان تمام بدماشوں کو ایک ایک کر کے قتل کرے گی جنہوں نے اسے اس حال تک پہنچایا۔ روبی کو سب سے زیادہ غصہ دلی کے اشرف پر تھا جس کو اس نے اپنا بھائی سمجھ کر اس پہ بھروسہ کیا۔ اس نے دھوکے سے اسے دلی کے ہندو بدماش اسمگلر شنکر دادا کے ہاتھ فروخت کیا۔ روبی شنکر دادا سے انتقام لینا چاہتی تھی جس نے اسے آگے کلکتہ کے بھیکو سیٹھ کے پاس بھیجا۔ وہ بھیکو کو بھی موت کی گھاٹ اٹھا دینا چاہتی تھی جس نے روبی کو آگے دیوان سنگھ راٹھور کے پاس فروخت کیا۔ دیوان راٹھور سنگھ کو روبی خود قتل کرنا چاہتی تھی مگر ابھی وہ خود سر چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ کسی وقت سے اپنے بھائی علی کا خیال آتا، روبی کو یقین تھا اس کا بھائی علی ضرور اس کی تلاش میں ہندوستان آیا ہوگا، خدا جانے کہاں کہاں اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا۔ یہی سوچتے سوچتے روبی جنگل میں دور تک نکل گئی۔ یہاں ایک جگہ درختوں کے درمیان ایک ندی بہ رہی تھی۔ روبی تھک گئی تھی اور ندی کنارے بیٹھ گئی۔ اس نے ندی کے پانی سے ہاتھ منہ دھویا، تھوڑا پانی پیا اور سوچنے لگی خدا جانے یہ جنگل کب ختم ہوگا، وہ کہاں جا کر نکلے گی۔ روبی کافی دیر وہاں بیٹھی آرام کرتی رہی۔ جب دن ڈھلنے لگا تو اسے بھوک نے ستانا شروع کیا۔ اٹھی اور ندی کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ بائیں جانب اسے امرودوں کے کچھ درخت نظر آئے۔ روبی ان درختوں میں آ گئی اور امرود توڑ کر کھانے لگی۔ جب اس کی بھوک ختم ہوئی تو وہاں بیٹھ گئی۔ اسے بے اختیار اپنا بھائی علی یاد آ گیا۔ یہ سوچ کر روبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ خدا جانے وہ کہاں ہوگا۔ پھر روبی نے اپنے آنسو پوچھے اور اپنے آپ سے کہا مجھے رونا نہیں ہے، میں ایک بہادر کمانڈو کی بیٹی ہوں، مجھے اپنے باپ کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے، مجھے لوگوں سے بدلہ لینا ہے جنہوں نے میرے ساتھ ظلم کیے، مجھے بہادر لڑکی بننا ہے، بہادر لڑکی کی طرح ہر مصیبت کا مقابلہ کرنا ہے۔ روبی بہت تھک گئی تھی، اسے نیند آنے لگی۔ رات کو بھی وہ جاگتی رہی تھی۔ وہ وہاں درخت کے نیچے گھاس پر لیٹ گئی، آنکھیں بند کر لی، اسے نیند آ گئی۔ وہ جاگی تو سورج غروب ہو چکا تھا، جنگل میں شام کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ روبی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ واپس ندی پر آئی۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا، ندی میں جھک کر ٹلو سے پانی پی رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ روبی نے تڑپ کر پیچھے دیکھا۔ اس کے پیچھے دو آدمی تھے جنہوں نے منہ پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا، ہاتھوں میں بندوق کے لیے کھڑے تھے۔ روبی بھاگی۔ ایک آدمی نے لپک کر اسے پکڑ لیا اور کہکہا لگا کر اپنے ساتھی سے کہنے لگا ارے رامو، جنگل میں پری کہاں سے آ گئی؟ اس کا ساتھی رامو بولا استاد شامو، یہ بھگوان نے تمہارے لیے بھیجی ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ روبی نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی مگر دونوں گنڈوں نے اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے اور اسے گھسیٹ کر ایک طرف لے گئے۔ وہاں انہوں نے روبی کو ندی کنارے بٹھا دیا۔ شامو نے روبی سے کہا ارے میں تم سے بیاہ کروں گا، تم میری بیوی بنو گی، اور کہکہا آگے ہنسنے لگا۔ اس نے روبی کو پکڑ لیا۔ روبی نے زور سے چیخ ماری مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، بچاؤ۔ رامو نے کہکہا لگایا اور کہنے لگا ارے اس جنگل میں تمہاری آواز کون سنے گا؟ ابھی یہ جملہ رامو کے منہ سے نکلا تھا کہ رائفل کے فائر کے دھماکے سے جنگل گونج اٹھا۔ گولی شامو کے سینے میں لگی تھی، خون کا فوارہ نکلا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ روبی گھبرا کر وہاں بیٹھ گئی۔ شامو کے ساتھی نے رامو کی بندوق اٹھائی اور ایک طرف بھاگ گیا۔ اتنے میں رائفل کا دوسرا فائر ہوا، دوسری گولی بھاگتے ہوئے رامو کی پیٹھ میں دھس گئی اور اس کے پیٹ کو پھاڑ کر آگے نکل گئی۔ ہونڈا رامو اچھلا اور وہاں ڈھیر ہو گیا۔ روبی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس طرف دیکھا جس طرف سے رائفل کی گولیاں فائر ہوئیں۔ درختوں میں ایک گورا چٹا جوان باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ اس نے خاکی پتلون اور جیکٹ پہن رکھی تھی، سر پر کالی شکاریوں والی ٹوپی تھی۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں اور لال لال آنکھیں تھیں۔ وہ روبی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور رائفل کی نال کو پھونک مار کر بولا لڑکی تم کون ہو اور اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ روبی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں مصیبت کی ماری ہوں، میری کہانی بہت لمبی ہے، میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تم نے ان گنڈوں سے میری عزت بچائی۔ جوان بولا عورت کی عزت پر حملہ کرنے والے کو میں نے کبھی زندہ نہیں چھوڑا، میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ تمہاری آواز سنی، پھر جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے۔ روبی نے کہا اللہ تمہیں اس کی جزا دے۔ جوان نے اپنی لال لال آنکھوں سے روبی کو دیکھا اور بولا لڑکی کیا تم مسلمان ہو؟ ہاں بھائی میں مسلمان ہوں، میرا نام روبی ہے۔ روبی نے سانس بھر کر کہا۔ وہ جوان رائفل کندھے پر رکھتے بولا میرا نام گل خان ہے، میں اس علاقے کا مشہور ڈاکو ہوں، مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ میں نے جس لڑکی کی عزت بچائی وہ مسلمان ہے، مگر تم کون ہو؟ روبی نے کہا گل خان بھائی میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں مصیبت کی ماری ہوں، میری کہانی بہت لمبی ہے۔ گل خان نے روبی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بولا تم نے گل خان کو بھائی کہا ہے، اب تم گل خان کی بہن ہو، میرے ساتھ ڈیرے پر چلو۔ روبی نے گل خان کی طرف دیکھا اور بولی کیا تم مجھے اپنی بہن بنا کے اپنے پاس رکھو گے؟ گل خان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے رائفل کندھے سے اتارتے ہوئے کہا مسلمان پٹھان جب کسی کو بہن کہتا ہے تو پھر اسے ہمیشہ اپنی بہن سمجھتا ہے، اس کی عزت پر جان بھی قربان کرنی پڑے تو وہ کر دیتا ہے۔
روبی کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا. اس نے کہا میں تمہارے ڈیرے پر چلوں گی گل بھائی. گل خان ڈاکو نے روبی کو ساتھ لیا اور درختوں میں آ گیا. یہاں اس کا گھوڑا کھڑا تھا. اس نے روبی کو گھوڑے پر بٹھایا اور خود رائفل کندھے پر رکھ کر اس کے ساتھ چلنے لگا. روبی نے کہا جنگل میں لاشیں پڑی ہیں گل بھائی. گل خان بولا وہ کافروں کی لاشیں ہیں, انہیں جنگل کے جانور کھا جائیں گے. روبی گھوڑے پر بیٹھی تھی. گل خان ڈاکو نے گھوڑے کی باگ تھام رکھی تھی. وہ گھوڑا آہستہ آہستہ چلا رہا تھا. ندی کنارے چلتے چلتے کافی آگے جا کر گل خان نیچے جنگل کی ڈھلان میں اترا. آگے درختوں کا ذخیرہ تھا جن کے درمیان شام کے بڑے ہی پھیلتے ہوئے اندھیرے میں ایک جگہ لالٹین جل رہی تھی. دوسری طرف چولہے میں آگ جل رہی تھی. ایک آدمی روٹیاں پکا رہا تھا. گھوڑا آتا دیکھ کر دونوں ڈاکو آگے بڑھے. گل خان نے روبی کو سہارا دے کر نیچے اتارا اور اپنے ڈاکو ساتھیوں سے کہا اس کا نام روبی ہے, یہ گل خان کی چھوٹی بہن ہے, اسے عزت کے ساتھ خیمے میں لے جاؤ. ڈاکوؤں نے بڑے ہی احترام سے روبی کو ایک خیمے کی طرف جانے کا اشارہ کیا جو درختوں کے پیچھے لگا تھا. چھوٹا سا خیمہ تھا. اندر زمین پر قالین بچھا تھا. تکیے لگے تھے. کونے میں ایک چھوٹا لیمپ روشن تھا. روبی قالین پر بیٹھ گئی. ڈاکو خیمے کا پردہ گرا کر باہر چلے گئے. روبی نے خیمے کے پردے کے پیچھے سے باہر دیکھا. ذرا دور درختوں کے پیچھے ایک بڑی چارپائی بچھی تھی. اس چارپائی پر گل خان ڈاکو بیٹھا تھا. 2 ڈاکو اس کی پنڈلیاں دبا رہے تھے. 3 ڈاکو اس کے پیچھے رائفلیں اٹھائے کھڑے پہرا دے رہے تھے. 2 ڈاکو چولہے کے پاس بیٹھے کھانا بنا رہے تھے. چند قدموں کے فاصلے پر اندھیرے میں ان ڈاکوؤں کے گھوڑے نظر آ رہے تھے. روبی سوچ رہی تھی کہ کم از کم وہ غیور بہادر مسلمان کے پاس محفوظ ہے جو اس کو اپنی بہن بنا کے لایا ہے. آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا. روبی اس وقت تک واپس پاکستان نہیں جانا چاہتی تھی جب تک کہ وہ اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا انتقام نہ لے لیتی. روبی نے دل میں یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ گل خان کو اپنی اصل کہانی نہیں بتائے گی. اسے یہ نہیں بتائے گی کہ اسے پاکستان سے اغوا کر کے لایا گیا ہے کیونکہ وہ اپنے دشمنوں سے خود بدلہ لینا چاہتی تھی. وہ خود انہیں ایک ایک کر کے شوٹ کرنا چاہتی تھی. وہ گل خان یا کسی دوسرے سے انہیں ہلاک نہیں کروانا چاہتی تھی. تھوڑی دیر میں ایک ڈاکو چائے لے کے خیمے میں آیا. بولا بہن چائے پی لو, کھانا بھی تیار ہو رہا ہے. تم گل خان کی بہن ہو تو ہم سب کی بہن ہو. ہم سب مسلمان ہیں. میرا نام نادر خان ہے. میں گل خان کا باڈی گارڈ ہوں اور اس کا دوست بھی ہوں. گل خان آ رہا ہے. یہ کہہ کر نادر خان چلا گیا. اس کے جاتے ہی گل خان ڈاکو خیمے میں آیا. چائے پیو بہن, ہم جنگل میں پڑے ہیں. افسوس ہے کہ تمہارے لیے یہاں کہیں سے سموسے نہیں منگوا سکتے. روبی نے کہا گل بھائی تمہارا بہت بہت شکریہ. روبی نے چائے پیالی میں ڈال کر گل خان کو بھی دی. گل خان قالین پر بیٹھ گیا. چائے کا گھونٹ بھرنے کے بعد بولا اب بتاؤ تمہاری کیا کہانی ہے. تم اس جنگل میں کیسے اکیلی نکل آئی؟ روبی نے کہا میں دلی کی رہنے والی ہوں. میرے ماں باپ کا میرے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. مجھے میرے چچا نے پالا. وہ مجھے لے کر کلکتے آیا. میں کلکتے میں رہتی تھی. ایک ہفتے میں اپنے کالج کی سہیلیوں کے ساتھ گوالیار قلعے کی سیر کرنے آئی. ایک روز ہم قلعے کی سیر کرتے جنگل میں دور تک نکل گئے. وہاں اچانک شیر آ گیا. ہم گھبرا کر جدھر منہ ہوا ادھر بھاگ گئی. میں اس طرف نکل آئی اور ایک غار میں چھپ گئی. ساری رات میں نے ڈرتے ڈرتے غار میں گزاری. دوسرے دن غار کے باہر نکلی تو جنگل میں راستہ بھول گئی. 2 روز میں جنگل میں بھٹکتی رہی. تھک ہار کر امرودوں کے باغ میں سو گئی. جب سو کر اٹھی تو وہ دونوں گنڈے کہیں سے نکلے. انہوں نے مجھے پکڑ لیا. اس کے بعد اللہ نے میری عزت بچانے کے لیے تمہیں وہاں بھیج دیا. آگے جو کچھ ہوا تمہیں معلوم ہے. گل خان ڈاکو بولا تمہاری کہانی پر میں اعتبار کرتا ہوں. اب مجھے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو. اگر تم کہو تو میرے آدمی تمہیں کلکتہ چھوڑائیں گے. روبی کی ساری کہانی من گھڑت تھی. وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی. وہ گل خان ڈاکو کے ساتھ رہ کر رائفل چلانے اور ٹھیک نشانہ لگانے کی ٹریننگ حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کے بعد وہ اپنے دشمنوں سے اپنے اوپر کیے گئے تمام مظالم کا انتقام لے سکے. اس نے کہا گل بھائی اب اگر میں اپنی چچی کے پاس گئی تو وہ مجھے قبول نہیں کرے گی. وہ مجھے تانے دے گی کہ میں خدا جانے جنگل میں کہاں کہاں آوارہ پھرتی رہی. وہ پہلے ہی مجھے بہت زیادہ ستاتی تھی. مجھ سے بہت برا سلوک کرتی تھی. اس لیے اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے ساتھ رہنا پسند کروں گی. گل خان ڈاکو نے کہا اگر بہن تمہاری یہی مرضی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے. مجھے ایک بہن مل گئی. اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی کیا بات ہے. روبی بہت خوش ہوئی. اسے ایک بہادر اور غیور پٹھان بھائی کا تحفہ مل گیا جو اس کی عزت کی حفاظت کر سکتا تھا. اس کے پاس رہ کر روبی رائفل چلانا گھوڑ سواری کرنا بھی سیکھ جائے گی. پھر وہ ایک ایک کر کے اپنے کافر دشمنوں سے انتقام لے گی. ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کو اپنا بھائی علی بھی مل جائے. اس نے کہا تمہارا بہت شکریہ گل بھائی. گل خان ڈاکو بولا لیکن ہماری زندگی ہر وقت خطرے میں گھری رہتی ہے کیونکہ پولیس ہمارا پیچھے کرتی ہے. ہم ڈاکو ہیں. کیا تم گوارا کر لو گی کیونکہ اگر خدا نہ کرے ہم پکڑے گئے تو تم ہمارے ساتھ پکڑی جاؤ گی. روبی نے کہا اپنے بھائی گل خان کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار ہوں. بھائی میرے ساتھ جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا. مجھے اب کسی بھی خطرے کی پرواہ نہیں. گل خان نے پیالی رکھ کر کہا شاباش تم ایک بہادر لڑکی ہو. گل خان کی بہن کو ایسا ہی بہادر ہونا چاہیے. ایک اور بات تمہیں بتا دوں میرے گروہ کے سارے ڈاکو مسلمان ہیں. یہ سب کے سب جیلوں سے بھاگے ہوئے ہیں. نادر خان میرا جگری دوست ہے. بہت شریف ہے اور بہادر انسان ہے. میرے گروہ میں صرف ایک ہندو ڈاکو ہے جس کا نام ہنومان ہے. اسے میں نے اس لیے اپنے ساتھ رکھا ہے کہ ایک بار پولیس مقابلے میں اس نے میری جان بچائی تھی. ہنومان چونکہ ہندو ہے اس لیے مجھے اس پر زیادہ بھروسہ نہیں. تم اس سے ہوشیار رہنا. باقی سب ٹھیک ہے. میں تمہیں رائفل چلانا گھوڑ سواری کرنا اور ٹھیک ٹھیک نشانہ لگانا سکھا دوں گا. اب تم آرام کرو. رات کو کھانا میں تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا. گل خان نے روبی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا. وہ خیمے سے باہر چلا گیا. روبی بہت خوش تھی. قدرت نے اس کے دل کی مراد پوری کر دی تھی. جو وہ چاہتی تھی وہ ہو رہا تھا. اب وہ بہت جلد اس قابل ہو جائے گی کہ ان لوگوں سے بدلہ لے سکے جنہوں نے
इसे बिकाऊ माल समझकर जगह जगह फरोख्त किया। खुदा ने रूबी की इज्जत बचाए रखी, वरना इन काफिर गुंडों ने इसकी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर न छोड़ी थी। रात को गुलखान डाकू ने रूबी के साथ खैमे में खाना खाया। खाना खाने के बाद वो बोला, रूबी बहन, ये तुम्हारा खैमा है, तुम यहाँ सो, मैं और नादिर खान बाहर सोएंगे, तुम बेफिक्र होके सोना, तुम्हारे 2 भाई बाहर मौजूद हैं। रूबी ने खुदा का शुक्र अदा किया। इस रात पहली बार रूबी ऐसी गहरी नींद सोई कि दूसरे दिन जब उसकी आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर चढ़ाया था। रूबी ने गुलखान के साथ इसकी बहन बनकर रहना शुरू कर दिया। गुलखान डाकू का गहरा दोस्त और जिगरी साथी और बॉडीगार्ड नादिर खान भी रूबी को अपनी बहन की तरह प्यार करता। नादिर खान सुबह शाम रूबी को घुड़सवारी कराता, बंदूक चलाना, पिस्तौल से फायर करना, ठीक निशाने पर गोली फायर करना सिखाता। रूबी ने अपना लिबास तब्दील कर लिया था। पहले वो शलवार कमीज पहनती थी, अब इसने पतलून, जैकेट और फुल बूट पहनना शुरू कर दिए। अपने सर के बाल भी इसने बॉय कट बना लिए थे। वहाँ इसने कैंची से खुद ही अपने बालों को बॉय कट में काट लिया था। वो सर पे दुपट्टे की जगह कमांडो कैप पहनती। वो अपने आप को इस काबिल बना रही थी कि एक रोज इसे जहाँ जहाँ भी जाना पड़े वहाँ जंगलों और सहराओं को चीर कर चली जाए और इन लोगों के सीने के गोलियों से छनी कर दे जिन्होंने इसके साथ जुल्म किया और इसे बेजान चीज समझकर आगे फरोख्त करते रहे। गुलखान डाकू ने अभी तक नदी के किनारे जंगल में ही डेरा लगाया हुआ था। गुलखान के सारे डाकू साथी मुसलमान थे। सिर्फ एक डाकू हनुमान था जो अपने माथे पर सिंदूर का तिलक लगाता। वो ऊपर से रूबी को बड़ा हंस हंस कर मिलता, मगर अंदर से इसे पसंद न करता। वो गुलखान डाकू को भी पसंद न करता था और इसके खिलाफ अपने दिल में खतरनाक साजिश तैयार कर रहा था। हनुमान ने दिल में तय कर रखा था कि वो एक रोज गुलखान और इसके साथी नादिर खान को हला करके खुद डाकुओं का सरदार बन जाएगा। बाकी डाकुओं के बारे में हनुमान को यकीन था कि जब इनको दौलत का लालच मिलेगा तो वे इसके साथ मिल जाएंगे। इसे सिर्फ नादिर खान से खतरा था, क्योंकि नादिर खान गुलखान डाकू का वफादार दोस्त था। इसलिए हनुमान डाकू ने गुलखान के साथ नादिर खान को कत्ल करने का मंसूबा जहन में तैयार कर रखा था। बस वो उस मंसूबे पर अमल करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था। 10-12 दिन नदी किनारे वाले डेरे में रहने के बाद एक रोज गुलखान डाकू के जासूस ने आकर इत्तला दी कि पुलिस इसकी तलाश में जंगल की तरफ आ रही है। इसी रोज गुलखान डाकू ने खैमा उखाड़ा, सामान घुर्रों पर लादा और अपने डाकू साथियों के हमरा जंगल की जुनूब की तरफ निकल गया। रूबी भी इसके साथ ही थी। रूबी तो गुलखान डाकू की हिफाजत में आ गई थी, लेकिन इसका हकीकी भाई कमांडो बॉय अली अपनी बहन रूबी के लिए बहुत परेशान था। वो इसके लिए मारा मारा फिर रहा था। जब तक वो अपनी बहन को साथ नहीं ले लेता वो अकेला पाकिस्तान नहीं जा सकता था। दूसरी मुसीबत अली के लिए ये थी कि इंडियन पुलिस ने इसे पाकिस्तानी जासूस होने के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया, जहां से अली फरार होने में तो कामयाब हो गया था। पुलिस ने इसकी तस्वीर अखबारों में छाप दी थी। इसके लिए हजारों रुपए के इनाम का ऐलान किया। अगरचे अली ने सर मुंडवा कर अपना हुलिया किसी हद तक तब्दील कर लिया, फिर भी करीब से देखने पर वो पहचाना जा सकता था। कोई भी इसे पहचान कर इसे पुलिस के हाथों गिरफ्तार करके इनाम हासिल कर सकता था। इस वजह से कमांडो बॉय अली को तीसरे दिन अपना सर मुंडवाना पड़ता। इसने अपना हुलिया भी हिंदुओं से बना लिया था, यानी वो भी माथे पर हिंदुओं की तरह तिलक लगाने लगा। जंगल में फिरते हुए अली को 2 दिन हो गए, मगर रूबी का अभी तक कोई सुराग न मिला। आखिर अली वापस ग्वालियर शहर की तरफ चल पड़ा कि शायद रूबी शहर में किसी जगह ना छुपी हो। अली जब जंगल के पहाड़ी नालों और खड्डों को अबूर करता ग्वालियर शहर पहुंचा तो थक कर चूर हो गया। दिन ढल रहा था। अली के कपड़े फट गए थे। इसके पास 200-250 रुपए बचे थे जो इसे दिल्ली के नेक दिल शख्स बख्श शाह ने दिए थे। अली की उम्र इस वक्त 18-19 साल थी, मगर इसका जिस्म मजबूत और कद ऊंचा लंबा था। वो अपनी उम्र से बड़ा लगता था। इसके सर के बाल तो इसने मुंडवा दिए थे, मगर दाढ़ी मूंछों को नहीं मूंडा था, जिसकी वजह से इसकी छोटी छोटी दाढ़ी और मूंछें बढ़ आई थी। ग्वालियर में आते ही वो रेलवे स्टेशन के करीब एक छोटे से होटल में आया। यहाँ इसने 10 रुपए रोज पर एक कमरा किराए पे लिया। बाजार जाकर अपने लिए पतलून, जैकेट और बूट खरीदे। होटल में आके गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खाना खाया, कमरा बंद करके सो गया। इसे ऐसी गहरी नींद आई कि रात 12 बजे आंख खुली। अली ने कमरे की खिड़की खोलकर नीचे बाजार में देखा। बाजार रात के सन्नाटे में खामोश था। अली को हर वक्त धड़का लगा रहता है कि पुलिस इसके पीछे न लगी हो, कोई इसे पहचान के पुलिस को खबरदार न कर दे, क्योंकि अखबारों में इसकी तस्वीर छप चुकी है। अली ने खिड़की बंद कर दी। वो पलंग पर लेट कर सोचने लगा कि रूबी की तलाश में अब इसे क्या करना चाहिए। ग्वालियर काफी बड़ा शहर था। इसने यही सोचा कि वो कल शहर की गली कूचों में निकल जाएगा, अपनी प्यारी बहन का सुराग लगाने की कोशिश करेगा। हो सकता है रूबी से किसी बाजार, किसी गली कूचे में किसी जगह नजर आ जाए, क्योंकि अगर वो दीवान सिंह राठौर के महल से भागी है और जंगल की तरफ नहीं गई तो वो इसी शहर की तरफ आई होगी, क्योंकि यही शहर जंगल के करीब था। ये सोचकर अली फिर से सो गया। सुबह 10 बजे इसकी आंख खुली। नहा धोकर इसने कमरे में नाश्ता किया, फिर शीशे में अपनी शक्ल देखी। इसकी दाढ़ी मुझे बढ़ आई थी, सर मुंडा हुआ था, वो आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था। अली ने कमरे को ताला लगाया और अपनी बहन की तलाश में शहर के बाजारों में निकल खड़ा हुआ। शहर ग्वालियर के बाजार पुरानी तर्ज के थे। हर बाजार का एक दरवाजा था, छज्जे वाले मकान थे, गलियों में दुकानें नहीं थी। एक बाजार में अली को हाथी आता नजर आया, जिसके ऊपर एक महावत बैठा था। बाजारों और दुकानों में बहुत रौनक थी। औरतें कपड़े वगैरह खरीद रही थी। जिस दुकान पे औरतें ज्यादा होती अली वहां जाकर इन्हें गौर से देखता, मगर इसे रूबी कहीं नजर न आई। दोपहर के 2 बजे तक अली ग्वालियर शहर के बाजारों गलियों में घूमता फिरता रहा। जब थक गया तो एक छोटे से होटल में खाना खाने बैठा। इसने खाना खाया और चाय पीने लगा।
ابھی چائے کا پہلا گھونٹ بڑا تھا، اسے محسوس ہوا کہ ہوٹل کے کونے والی میز پہ بیٹھا ایک آدمی اس کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ علی ایک دم ہوشیار ہو گیا، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ علی کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ایک مفرور ملزم ہے اور انڈیا کی پولیس اسے پاکستانی جاسوس سمجھتی ہے۔ ضرور یہ آدمی پولیس کی CID کا آدمی ہے۔ علی نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا، چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کے تاثرات نہ آنے دیے، لیکن اب وہ وہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جانا چاہتا تھا۔ جلدی اس نے چائے کے گھونٹ بھرے، ہوٹل کے مالک کو کاؤنٹر پہ پیسے دیے اور ہوٹل سے نکل کر بازار میں آیا۔ بازار میں رش تھا۔ علی تیز قدموں سے چلتا گلی کے کونے سے مڑ گیا۔ یہ گلی آگے جا کر دوسرے بازار میں نکلتی تھی۔ وہ بازار میں چلا جا رہا تھا کہ سامنے ایک کھمبے کے پاس بازار کی دوسری طرف سے وہی آدمی نظر آیا۔ وہ اب علی کو اس طرح گھور رہا تھا۔ اب تو علی گھبرا گیا، یہ کم وقت تو واقعی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ علی نے سوچا۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی، وہ لوگوں میں گم ہو گیا۔ لمبے ڈگ بھرتا وہ بازار سے نکل کر دوسرے بازار میں آیا۔ یہاں ایک چوک تھا جہاں ایک سڑک ریلوے اسٹیشن کو جاتی تھی۔ علی اس سڑک پر مڑا تھا کہ اچانک وہی CID والا سامنے سے آیا۔ اس نے علی کو ہاتھ سے پکڑا اور مسکرا کر پوچھا، لڑکے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ علی نے کہا، میرا نام نندو ہے، میں کلکتے سے آیا ہوں، یہاں اپنے بھائی کے پاس۔ تم کیوں پوچھتے ہو، چھوڑو میرا ہاتھ۔ CID والے نے غور سے علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بولا، برخودار ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم چاہے کوئی بھی حلیہ بنا لو، پولیس کی CID کی نظروں سے نہیں بچ سکتے۔ تم وہی پاکستانی جاسوس ہو جو دلی جیل سے فرار ہوا۔ اب خاموشی سے میرے ساتھ تھانے چلو۔ علی نے زور سے خفیہ پولیس والے کا ہاتھ جھٹکا اور ایک طرف کو بھاگا تھا کہ ارد گرد سے 6-7 پولیس والے رائفلیں تانے علی پر ٹوٹ پڑے۔ اسے بازار میں پکڑ لیا گیا۔ پولیس کی جیپ قریب کھڑی تھی، انہوں نے علی کو جیپ میں بٹھایا اور جیپ پولیس اسٹیشن کی طرف دوڑنے لگی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ علی کو یقین نہیں آ رہا تھا، مگر وہ تھانے نہیں جانا چاہتا تھا۔ تھانے جانے کا مطلب تھا وہ ہمیشہ کے لیے ایک بار پھر جیل میں قید ہو جائے، اس کو اذیت دی جائے، خدا جانے اسے جیل میں اذیت دے کر مار دیا جاتا۔ وہ اپنی بہن روبی کو کبھی نہیں دیکھ سکتا، نہ اسے لے کے کبھی پاکستان جا سکتا تھا۔ علی کا خون گرم ہو گیا، اس کے اندر کا کمانڈو بوائے بیدار ہو گیا۔ اس نے دل میں مشکل کشا مولا علی کو یاد کیا اور فوراً اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ جیپ اوپر سے کھلی تھی، وہ بھارتی 2 پولیس والوں کے درمیان جیپ کے فرش پر بیٹھا تھا۔ پولیس والوں نے اس کو کندھے سے پکڑ رکھا تھا، ان کے پاس ہتھکڑی نہیں تھی، وہ اس کو ہتھکڑی نہیں لگا سکے تھے۔ یہ علی کی خوش قسمتی تھی کہ سپاہی اپنے ساتھ ہتھکڑی نہیں لائے تھے۔ علی کی جیب میں ماچس کی یہ ڈبی تھی۔ اچانک ایک خیال علی کے ذہن میں چمکا، وہ اس ماچس کی ڈبیا سے کام لے سکتا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کھلے تھے، اس نے آہستہ سے جیب میں ہاتھ ڈال کر ماچس کی ڈبیا نکالی، مٹھی میں چھپائی۔ جیپ شہر کے ایک بارونق بازار سے گزری۔ علی نے ماچس نکال کر سپاہی سے پوچھا، میں سگریٹ پی لوں؟ حالانکہ علی نے کبھی سگریٹ نہیں پیا تھا، وہ سگریٹ کو ناپسند کرتا تھا۔ سپاہی نے کہا، پی لو، شاید تمہاری زندگی کا آخری سگریٹ ہو۔ علی نے یوں ہی پتلون کی دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر ہاتھ نکال کر بولا، سگریٹ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ماچس کی تیلی جلائی۔ ماچس کھلی تھی، اس نے ماچس کی تیلی ڈبی میں پڑی ہوئی دوسری تیلیوں میں رکھ دی۔ ماچس میں ایک شعلہ بھڑکا۔ علی نے بھڑکتی ہوئی ماچس اس سپاہی کے منہ پر پھینک دی جس نے اسے کندھے سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ سب کچھ علی نے 1 سیکنڈ میں کیا۔ سپاہی بوکھلا کر پیچھے ہٹا، اس کا ہاتھ علی کے کندھے سے الگ ہو گیا۔ علی نے اچھل کر باہر چھلانگ لگائی۔ بازار میں بھیڑ کی وجہ سے جیپ تیز رفتاری سے نہیں چل رہی تھی، وہ سڑک پر گرا اور لڑک گیا۔ جیپ رک گئی، جیپ میں سے دوسرے سپاہی باہر نکلے، انہوں نے رائفل تان کے فائر کیا، گولی سڑک پر لگی۔ علی اس دوران اٹھ کر بھاگتا ہوا بھیڑ میں گھس گیا۔ جیپ میں سے سپاہی چھلانگ لگا کر نکلے، علی کے پیچھے دوڑے۔ لوگوں کے رش کی وجہ سے وہ علی پر گولی نہیں چلا سکتے تھے۔ علی ان کے سامنے لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا ایک گلی میں گھس گیا۔ سپاہی بھی اس کے پیچھے گلی کی طرف لپکے۔ علی ایک مکان میں داخل ہوا اور سیڑھیاں چڑھتا دوسری منزل پر آ گیا۔ یہاں ایک عورت کھانا پکا رہی تھی، وہ علی کو دیکھ کر چیختی چلاتی دوسرے کمرے کی طرف بھاگی۔ آگے کھڑکی تھی، علی نے دیکھا دوسری طرف کچرا گلی تھی۔ کچرا گلی اس گلی کو کہتے ہیں جہاں لوگ مکان کی پچھلی کھڑکی سے کوڑا پھینکتے ہیں۔ علی نے کھڑکی میں سے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر چھلانگ لگائی، وہ اٹھا اور ایک طرف بھاگنے لگا۔ آگے بازار میں ایک ٹرک گزر رہا تھا، اس ٹرک کے پیچھے لوہے کی ایک زنجیر لٹک رہی تھی۔ علی نے زنجیر کو پکڑا اور ٹرک کے ساتھ تیزی سے بھاگتے ہوئے اچھل کر ٹرک پر چڑھ گیا۔ ٹرک خالی تھا۔ علی ٹرک میں آتے ہی نیچے ہو کر بیٹھ گیا۔ ٹرک بازاروں سے نکل کر ایک دوسرے بازار میں داخل ہوا۔ علی نے سر اٹھا کر پیچھے دیکھا، اسے پولیس کے سپاہی کہیں نظر نہ آئے۔ اسے کچھ اطمینان ہوا، وہ ابھی تک پولیس کی حراست سے بچا تھا۔ کھلی سڑک پر آنے کے بعد ٹرک کی رفتار تیز ہو گئی۔ علی بھی یہی چاہتا تھا، لیکن اسے اس حقیقت کا احساس تھا کہ پولیس اپنے وائرلیس پہ دوسرے سپاہیوں کو خبردار کر دے گی، اس سارے علاقے کو گھیر لیا جائے گا اور جگہ جگہ گاڑیوں اور ٹرکوں کی چیکنگ شروع ہو جائے گی۔ ابھی تک ٹرک ڈرائیور کو پتا نہیں تھا کہ کوئی لڑکا ٹرک پر سوار ہوا ہے۔ ڈرائیور کی سیٹ کے پیچھے کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ ٹرک پوری رفتار سے شہر کے کشادہ اور کھلے علاقے میں چلا جا رہا تھا۔ آس پاس اونچی اونچی عمارتیں تھیں۔ آخر وہی ہوا جس کا علی کو خطرہ تھا۔ آگے چوک میں پولیس چیکنگ کے لیے کھڑی تھی۔ علی نے ٹرک میں سے آگے کی طرف دیکھا تو وردی والے سپاہیوں کو دیکھتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ٹرک کی رفتار کم ہوئی۔ پولیس کی چیکنگ پارٹی دیکھ کر ڈرائیور نے ٹرک کی رفتار دھیمی کر دی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر علی نے ٹرک سے سڑک پر چھلانگ لگائی، ایک بلڈنگ کی طرف بھاگنے لگا۔ ابھی تک سپاہیوں کی نظر اس پہ نہ پڑی تھی۔ سپاہی آگے چوک میں چیکنگ کے لیے کھڑے تھے۔ علی کو اس وقت اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ وہ بلڈنگ میں داخل ہوا۔ بلڈنگ کے احاطے میں پیچھے بھی ایک دروازہ تھا۔ اس دروازے سے وہ بلڈنگ والی گلی میں نکل آیا۔ گلی میں بچے گولیاں کھیل رہے تھے۔ علی نے بھاگنا بند کر دیا، یوں آہستہ آہستہ چل رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔
मगर इसकी आंखें बड़ी तेजी से कोई ऐसा मकान तलाश कर रही थी जहां वो पनाह ले। मगर वहां इसे कौन पनाह देता? ये तो हिंदुओं के मकानात थे। वो एक पाकिस्तानी था, मुसलमान था। फिर लोगों ने इसकी तस्वीर भी अखबार में देख रखी थी। हिंदू इसे फौरन पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते। यही कुछ सोचता अली गली में से गुजर गया। पीछे एक छोटा सा खुला मैदान था, यहाँ नीम के दरख्त थे। इन दरख्तों के पीछे एक छोटी सी मस्जिद के मीनार नजर आए तो अली की जान में जान आई। ये इस्लाम की निशानी थी। वो मस्जिद में पनाह ले सकता था। मस्जिद के मौलवी साहब जाहिर है मुसलमान होंगे, वो इसकी मदद जरूर करेंगे। वो तेज तेज कदम उठाता मस्जिद की तरफ बढ़ने लगा। मस्जिद में शाम की नमाज हो चुकी थी। नमाजी अपने अपने घरों को जा चुके थे। मस्जिद का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अली मस्जिद के दरवाजे से गुजरकर मस्जिद के छोटे से सहन में आया। इसने जूते उतार कर हाथ में पकड़ लिए। मस्जिद के सहन की बत्ती रोशन हो गई थी। सहन में एक तरफ हुजरा था जिसका दरवाजा बंद था। अली ने हुजरे के दरवाजे को आहिस्ता से खटखटाया। अंदर से मौलवी साहब की आवाज आई, कौन है मियाँ? अली ने कोई जवाब ना दिया। दूसरी बार फिर दस्तक दी। मौलवी साहब ने दरवाजा खोलकर अली को देखा और पूछा, क्यों मियाँ, क्या बात है? क्यों बार बार दरवाजा खटखटा रहे हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अली ने कहा, मौलवी साहब मैं मुसलमान हूँ, मुझे भूख लगी है, परदेसी हूँ, शहर में मेरा कोई जानने वाला नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है कि रोटी खरीद के खाऊं। मौलवी साहब ने ऊपर से नीचे तक अली को देखा और कहा, बरखुदा तुम किस शहर से आए हो? अली ने कहा, मैं दिल्ली से आया हूँ, यहाँ काम की तलाश में आया हूँ, मेरा दुनिया में कोई नहीं। मौलवी साहब बोले, आओ मियाँ अंदर आ जाओ। अली हुजरे में आ गया। मौलवी साहब ने इसे दरी पर बिठाया और कहा, यहाँ बैठो मियाँ, मैं तुम्हारे लिए रोटी लाता हूँ। मौलवी साहब अली के लिए रोटी लाने बाहर चले गए। हुजरे में धीमी रोशनी वाला बल्ब छत के साथ लटक रहा था। हुजरे में सिर्फ एक चारपाई थी जिस पर बिस्तर बिछा था। कोने में एक पुरानी सी छोटी मेज पर कुछ किताबें पड़ी थी। दीवार के साथ खूंटी पर मौलवी साहब की पगड़ी और शेरवानी लटक रही थी। अली ने खुदा का शुक्र अदा किया कि थोड़ी देर के लिए सही से किसी जगह तो पनाह मिली। वो पुलिस की नजरों से दूर हो गया। मौलवी साहब एक दुकान से अली के लिए रोटी और दाल लेकर मस्जिद वापस आ रहे थे कि मस्जिद के दरवाजे पर दो पुलिस के सिपाही और एक थानेदार को खड़ा देखकर मौलवी साहब बड़े हैरान हुए। थानेदार ने मौलवी साहब को सलाम किया और कहा, शाह जी आपसे एक बात पूछनी है। मौलवी साहब ने ताज्जुब से थानेदार और सिपाहियों को देखकर पूछा, फरमाइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? हिंदू थानेदार ने कहा, हम एक पाकिस्तानी जासूस की तलाश में हैं जो दिल्ली से जेल तोड़कर फरार होकर यहाँ ग्वालियर आ गया है। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस की जीप से छलांग लगाकर भागा है। कहीं वो इस मस्जिद में तो नहीं आया? ये इसकी तस्वीर है। थानेदार ने जेब से अखबार का टुकड़ा निकालकर मौलवी साहब को दिखाया जिस पर अली की तस्वीर थी। मौलवी साहब ने फौरन पहचान लिया, ये तो वही नौजवान था जो इस वक्त मस्जिद में बैठा था और जिसके लिए मौलवी साहब खाना ले जा रहे थे। क्या ये पाकिस्तानी जासूस था? मौलवी साहब ने तस्वीर को गौर से देखा, फिर थानेदार की तरफ चेहरा उठाकर बोले, नहीं वर्मा जी, इस शक्ल के नौजवान को मैंने मस्जिद में नहीं देखा। एक सिपाही ने सवाल किया, आप ये खाना कहाँ ले जा रहे हैं? मौलवी साहब ने डांट कर कहा, क्यों मियाँ, क्या हम अपने लिए खाना भी नहीं ले जा सकते? क्या आप हमारा खाना खाने पर भी पाबंदी है? हिंदू थानेदार ने मौलवी साहब से माजरत की, कोई ऐसी बात नहीं है शाह जी, आप जरूर खाना खाएं, लेकिन अगर इस शक्ल का नौजवान आपकी मस्जिद में आए तो हमें थाने में आकर इत्तला कर दें। ये बड़ा खतरनाक पाकिस्तानी जासूस है और हुकूमत ने इसके लिए भारी इनाम मुकर्रर किया है। मौलवी साहब बोले, आप बेफिक्र रहें, अगर ये नौजवान मस्जिद में आया तो मैं इसी वक्त आपको खबरदार कर दूंगा। आखिर हमें भी अपने मुल्क हिंदुस्तान में रहना है। थानेदार सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। मौलवी साहब दिल में परेशान थे कि क्या ये नौजवान पाकिस्तानी जासूस है। वो रोटी लेके हुजरे में दाखिल हुए। उन्होंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई। अली ने चौंक कर मौलवी साहब की तरफ देखा। उन्होंने दरवाजे को कुंडी किस लिए लगाई थी? मौलवी साहब ने खाना अली के सामने रखा और बोले, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। अली ने एक बार फिर चौंक कर मौलवी साहब की तरफ देखा। मौलवी साहब इसके पास बैठ गए और आहिस्ता से कहने लगे, बाहर इलाके का थानेदार पुलिस लेकर आया था, वो तुम्हारी तलाश में था, मैंने इसे कह दिया यहाँ कोई पाकिस्तानी जासूस नहीं आया। अली ने सर झुका दिया। मौलवी साहब ने कहा, क्या तुम वाकई पाकिस्तानी जासूस हो? अगर कोई ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बहादुरी और हिम्मत की दाद देता हूँ। इतनी कम उम्री में तुम इतने बड़े मकसद को लेकर दुश्मन मुल्क में घुस आए। मुझसे कोई बात ना छुपाना, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। अगर हमदर्द न होता तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। दूसरे मुसलमानों की तरह मुझे भी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, वहाँ हमारे भाई आज़ादी से जिंदगी बसर करते हैं और आज़ादी से अपने दीनी फराइज अंजाम देते हैं। अली ने सोचा, अगर इसने मौलवी साहब को ये कह दिया कि वो पाकिस्तानी जासूस नहीं तो मौलवी साहब ने जाने क्या समझ बैठे। वो बोला, मौलवी साहब अब मैं आपसे अपने आप को नहीं छुपा सकता, आपने जो सुना है वो ठीक है। मौलवी साहब बोले, थानेदार ने तो मुझे अखबार में छपी तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी। बेटा, तुम्हारी बड़ी ही हिम्मत है कि अखबार में तस्वीर छपने के बावजूद तुम दुश्मन के शहर में फिर रहे हो। हिंदुओं की हुकूमत हम मुसलमानों के दुश्मन है। वो यहाँ के मुसलमानों को कभी तरक्की करता नहीं देख सकती। हम बड़े खतरनाक हालात में यहाँ रहते हैं, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगते हुए कहूंगा कि मैं तुम्हें ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रख सकता। मुझे डर है हिंदू थानेदार, वर्मा ने मस्जिद के बाहर जरूर कोई अपना खुफिया सिपाही निगरानी पर लगाया होगा। अली खामोशी से खाना खा रहा था। मौलवी साहब की बातें गौर से सुन रहा था। जब मौलवी साहब ने कहा कि इसे अपने हुजरे में ज्यादा देर तक नहीं रख सकते तो अली ने कहा, मैं भी नहीं चाहूंगा कि आप किसी मुसीबत में फंसे। मैं खाना खाकर यहाँ से चला जाऊंगा। मौलवी साहब कहने लगे, मस्जिद में पुलिस के आदमी भी नमाज पढ़ने आते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम ईशा की नमाज से पहले पहले अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाओ। फिर खुद ही मौलवी साहब कुछ सोचकर बोले, मगर तुम कहाँ जाओगे? मैं तुम्हें किसी जगह छुप कर बैठने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो अखबारों में तुम्हारी तस्वीर छपी है। तुम्हें महीना डेढ़ महीना कहीं छुपना है।
اچھا تم فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے بندوبست کرتا ہوں. یہاں سے دور شہر کے باہر ایک ٹیلے کے پاس پرانی مسجد ہے، وہاں میرا پرانا مکان ہے، تم وہاں چھپ جاؤ. اس مسجد کا امام میرا چھوٹا بھائی ہے، اسے ہم سب چھوٹے شاہ جی کہتے ہیں. وہ بھی میری طرح پاکستان پر جان فدا کرتا ہے. میں تمہیں اس کے نام خط لکھ دیتا ہوں، تم وہاں چلے جاؤ. میں تمہیں مسجد کا پتہ سمجھا دیتا ہوں. علی کھانا کھا چکا تھا. مولوی صاحب نے اسے چھوٹے شاہ جی کا پتہ اچھی طرح سمجھایا. عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا تھا. رات کا اندھیرا پھیل گیا تھا. مولوی صاحب نے کہا عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اس سے پہلے کہ لوگ آ جائیں تم نکل جاؤ. ٹھہرو، میں تمہیں پچھلے دروازے سے نکالتا ہوں. حجرے کے پیچھے دیوار میں ایک چھوٹی سی کھڑکی بنی تھی. مولوی صاحب نے کھڑکی کھولی. باہر ایک نالا بہ رہا تھا. مولوی صاحب نے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ، سیدھے میرے بھائی کے پاس پہنچو. کل کسی بھی وقت میں تمہارے پاس آؤں گا. جاؤ، اللہ تمہارا نگہبان ہو. علی کھڑکی میں سے نیچے نالے میں اتر گیا. نالے کے کنارے اندھیرے میں علی چلتا ہوا ایک پل پر آیا. یہاں مولوی صاحب کے بتائے راستے پر چلنے لگا. وہ نیم کے درختوں والی ایک کچی سڑک پر جا رہا تھا. یہاں اندھیرا تھا. علی تھوڑی دور چلنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا کہ کہیں کوئی خفیہ پولیس کا سپاہی اس کا پیچھے تو نہیں کر رہا. ایسی بات نہیں تھی، اس کے پیچھے کوئی نہ تھا. علی ایک کھیت میں اتر گیا. یہاں سے نکلا تو سامنے ایک چھوٹا میدان تھا. آگے دور سے ایک ٹیلا نظر آیا. اس ٹیلے کے پاس چھوٹے شاہ جی کی مسجد تھی. علی نے اپنی رفتار تیز کر دی. مسجد میں عشاء کی اذان بلند ہوئی. علی ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا. وہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں جا کر چھوٹے شاہ جی سے ملنا چاہتا تھا. مسجد کے دروازے پر بتی روشن تھی. نمازی نماز پڑھ کر مسجد کی طرف سے واپس جا رہے تھے. علی اس جگہ چھپا رہا. جب نماز ختم ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. مسجد کے باہر خاموشی چھا گئی تو علی اندھیرے سے نکل کر مسجد کی طرف بڑھا. مسجد کا صحن خالی تھا. مسجد میں ایک چھوٹا سا حجرہ بنا تھا. اس کے باہر چارپائی پر ایک کالی داڑھی والا دبلا پتلا آدمی بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا. علی نے اس کے پاس جا کر سلام کیا اور پوچھا چھوٹے شاہ جی کہاں ہوں گے؟ اس آدمی نے علی کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا میں ہی چھوٹے شاہ جی ہوں. کیوں برخدار، کیا بات ہے؟ علی پوری طرح تسلی کرنا چاہتا تھا. اس نے پوچھا آپ کے بڑے بھائی کا کیا نام ہے؟ چھوٹے شاہ جی نے ہنس کر کہا کیوں میاں برخدار، تم اتنی پوچھ گچھ کیوں کرتے ہو؟ علی نے کہا میں معافی چاہتا ہوں چھوٹے شاہ جی، لیکن آپ مجھے اپنے بڑے بھائی کا نام ضرور بتائیں، اس کے بعد میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا. چھوٹے شاہ جی نے مسکرا کر اپنے بھائی کا نام بتایا اور کہا وہ شہر کی مسجد کے امام ہیں. جب علی کو یقین ہو گیا کہ چھوٹے شاہ جی وہی ہیں تو اس نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ حجرے میں چلیں گے. میں آپ کے لیے خط لایا ہوں جو میں آپ کو یہاں نہیں دکھا سکتا. برخدار تم مجھے کوئی پر اسرار نوجوان لگتے ہو. اچھا چلو حجرے میں چلتے ہیں. حجرے میں آنے کے بعد علی نے بڑے شاہ جی کا خط نکال کر چھوٹے شاہ جی کو دیا. انہوں نے خط کو بلب کی روشنی میں پڑھا، پھر علی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا. جلدی سے حجرے کا دروازہ بند کیا. علی کو گلے لگا بولے ماشاءاللہ میرے بیٹی، تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. پاکستان کے لیے میری جان بھی حاضر ہے. تم فکر نہ کرو، اب تمہاری حفاظت میرے ذمہ ہے. تم جب تک چاہو میرے بڑے بھائی کے مکان میں رہ سکتے ہو. میں پوری طرح تمہاری حفاظت کروں گا. تم نے کچھ کھایا پیا ہے؟ علی نے بتایا بڑے شاہ جی نے اسے کھانا کھلا دیا تھا. چھوٹے شاہ جی بولے تم اس جگہ بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں. چھوٹے شاہ جی حجرے سے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے. علی کو ساتھ لے کر مسجد کے پیچھے ایک پرانے اور کچے صحن والے مکان میں آئے. اس مکان کی 2 کوٹریاں تھیں. ایک کوٹری کا دروازہ کھول کر کہنے لگی میں نے اندر بستر لگا دیا ہے، تم یہاں آرام کرو، یہاں کوئی نہیں آئے گا. یہ مکان ایک مدت سے خالی ہے. دن کے وقت بھی ادھر کوئی نہیں آتا. صرف اتنی احتیاط کرنا کہ دن کے وقت باہر نہ نکلنا. شام کو میں تمہیں خود ٹہلانے پہاڑیوں میں لے جاؤں گا. چھوٹے شاہ جی دروازہ بند کر کے چلے گئے. انہوں نے باہر سے تالا لگا دیا. علی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کچھ دیر کے لیے محفوظ ہو گیا. یہاں وہ اطمینان سے اگلے منصوبے پر غور کر سکتا ہے اور اپنی بہن روبی کی تلاش میں اب اسے کس طرف جانا ہے اور کس شہر میں جانا ہے یہ سوچ سکتا ہے. علی کو یقین تھا کہ روبی اسی شہر گوالیار کے آس پاس کسی جگہ چھپی ہے. وہ اس شہر سے دور نہیں ہوگی. وہ اس مکان میں زیادہ دن نہیں ٹھہرنا چاہتا تھا، بس 2-1 دن ٹھہر کر روبی کی تلاش میں جانا چاہتا تھا. مگر یہ بات اس نے چھوٹے بڑے شاہ جی میں سے کسی کو نہ بتائی. وہ انہیں نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے باپ کے قاتلوں کا خون کر چکا ہے اور اب اپنی چھوٹی بہن کی تلاش میں ہے. رات علی نے اسی مکان کی کوٹری میں گزاری. صبح بڑے شاہ جی بھی آ گئے. وہ ناشتہ ساتھ لائے تھے. علی کی کوٹری میں آ کر انہوں نے ناشتہ کھول کر سامنے رکھا اور علی سے کہا پولیس نے ایک خفیہ آدمی مسجد کے باہر بٹھایا ہے. میں بڑی ترکیب سے یہاں آیا ہوں. تم ناشتہ کر لو، اب میں بار بار یہاں نہیں آؤں گا. اس طرح تم پکڑے جا سکتے ہو. میں 4 دن کے بعد آؤں گا. میرا چھوٹا بھائی تمہاری پوری طرح حفاظت کرے گا. یہاں پولیس نہیں آئے گی. بڑے شاہ جی چلے گئے. علی پھر سے کوٹری میں بند ہو گیا. وہ زیادہ دن یوں بند ہو کر نہیں رہ سکتا تھا. اس نے یہی سوچا کہ وہ آج رات چھوٹے شاہ جی سے اجازت لے کر وہاں سے چلا جائے گا اور گوالیار کے جنگل میں اپنی بہن کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. اسے یقین تھا کہ روبی وہی کہیں چھپی ہوگی. رات گزر گئی. دوسرا دن بھی گزر گیا. جب رات ہوئی تو علی وہاں سے جانے کے لیے تیار تھا. عشاء کی نماز کے بعد چھوٹے شاہ جی کھانا لے کر آئے. تب علی نے بتایا وہ آج رات جا رہا ہے. چھوٹے شاہ جی نے پوچھا کہاں جاؤ گے؟ کہیں پکڑے نہ جاؤ. علی بولا آخر کب تک یہاں پڑا رہوں گا؟ مجھے ایک ضروری کام کرنا ہے جس کی وجہ سے میں زیادہ دن یہاں نہیں رہ سکتا. چھوٹے شاہ جی بولے ٹھیک ہے، میں تمہیں نہیں روک سکتا مگر احتیاط سے جانا. پھر چھوٹے شاہ جی نے جیب سے 100 کے 2 نوٹ نکال کر علی کو دیے اور کہا بیٹا میں غریب امام مسجد ہوں، اس سے زیادہ تمہاری مدد کرنے کے قابل نہیں ہوں. اسے قبول کرو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے. علی نے بہت انکار کیا مگر چھوٹے شاہ جی نہ مانے. علی نے روپے رکھ لیے، کھانا کھایا. جب رات گہری ہو گئی تو اس نے چھوٹے شاہ جی سے اجازت لی اور مکان سے نکل کر اندھیرے میں گم ہو گیا. اس کا رخ گوالیار شہر کے بجائے جنگل کی طرف تھا. علی کا خیال تھا کہ اس کے پیچھے
خفیہ پولیس نہیں لگی ہوئی، اس لیے بے فکر ہو کر اس کچی سڑک پر جا رہا تھا جو جنگل کی طرف جاتی تھی، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ خفیہ پولیس کا ایک ہندو سپاہی فقیر کے روپ میں مسجد کے باہر بیٹھا تھا۔ جو ہی اس نے علی کو وہاں سے نکل کر جنگل کی طرف جاتے دیکھا تو کمبل کے اندر سے واکی ٹاکی وائرلیس نکال کر پیچھے پولیس انسپکٹر کو سگنل دیا کہ پاکستانی جاسوس جنگل کو جانے والی سڑک پر جا رہا ہے۔ پولیس انسپکٹر نے واپس سگنل دیا، ہم اسے چھوٹے پل پر گھیر لیں گے۔ علی تیز تیز قدم اٹھاتا رات کے اندھیرے میں کچی سڑک پر جا رہا تھا۔ اسے اتنا بتا دیا گیا تھا کہ یہی سڑک آگے جا کر گھنے جنگل میں جاتی ہے۔ علی کو احساس تک نہ ہوا کہ پل کے آس پاس پولیس کی بھاری نفری رائفلیں لیے گھات لگائے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ تھانے دار بھی پستول ہاتھ میں لے کر پل کی دوسری طرف درخت کی آڑ میں چھپا تھا۔ جو ہی علی پل سے اتر کر دوسری طرف آیا، تھانے دار ایک دم پستول تان کر علی کے سامنے آ گیا اور بھرا ہوا پستول اس کی کنپٹی پر رکھ کر چلایا، ہینڈز اپ۔ بھاگنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی تھانے دار نے سیٹی بجائی۔ ارد گرد سے 40-50 کے قریب پولیس کے سپاہی رائفلیں لے کر بھاگ کر آ گئے۔ انہوں نے علی کو گھیر لیا۔ ان کی رائفلوں کا رخ علی کی طرف تھا۔ وہ بے بس ہو گیا، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تھانے دار نے اس وقت علی کو ہتھکڑی لگائی اور اسے دھکا دے کر غرایا، چلو آگے۔ پل کے قریب ہی پولیس کی بند گاڑی کھڑی تھی۔ علی کو گاڑی میں دھکیل دیا گیا۔ گاڑی شہر کے پولیس ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئی۔ کمانڈو بوائے علی اب پوری طرح پولیس کے قبضے میں تھا۔ فرار ہونے کے تمام راستے بند ہو گئے تھے۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں لے جا کر علی کو حوالات پہ بند کر دیا گیا۔ تھانے دار نے پولیس کمشنر کو فون میں بتایا کہ خطرناک پاکستانی جاسوس گرفتار ہو گیا ہے۔ پولیس کمشنر نے تھانے دار کو مبارکباد دی اور کہا حوالات میں اس کی پوری نگرانی کی جائے، کل صبح سے پہلے اسے گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا جائے، میں اس سے وہیں ملاقات کروں گا، خبردار غافل مت ہونا، یہ بڑا ہی ہوشیار جاسوس ہے۔ تھانے دار نے حوالات میں جا کر علی کو خود دیکھا۔ حوالات کے باہر ایک سپاہی کے بجائے 2 سپاہی پہرے پر لگائے۔ علی بے بس ضرور تھا مگر مایوس نہیں، اس کو اپنا خدا پر بھروسہ تھا، اس کو دل میں یقین تھا کہ انشاءاللہ وہ ایک بار پھر پولیس کے قید سے نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہوگا، وہ اپنی بہن کی تلاش شروع کرے گا۔ ساری رات علی حوالات میں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ صبح ہونے سے پہلے اسے ہتھکڑی پہنا کر بند گاڑی میں بٹھا کر گوالیار کے قلعے پہنچا دیا گیا۔ گوالیار کا قلعہ بڑا ہی بدنام قلعہ تھا، یہاں بڑے خطرناک قاتل اور ڈاکوؤں کو رکھا جاتا۔ اس قلعے کے بارے میں مشہور تھا کہ ایک بار جو قاتل یا ڈاکو یہاں آ گیا پھر اس کی لاش وہاں سے نکلتی تھی۔ قلعے کے اندر ایک پھانسی گھر تھا جہاں قاتلوں اور ڈاکوؤں کو پھانسی پر لٹکایا جاتا، ان پر مقدمے بھی قلعے کے اندر ہی چلائے جاتے۔ علی کو قلعے کے نیچے ایک تنگ و تاریک تہخانے میں ڈال دیا گیا۔ تہخانے میں ایک بلب دن رات جلتا تھا، فرش پر ایک بھوریا بچھا تھا اور ایک میلا کچیلا کمبل اوپر رہنے کے لیے رکھ دیا گیا۔ تہخانے میں چھوٹا غسل خانہ بنا تھا، لوہے کی سلاخوں والے دروازے کے نیچے سے ٹین کے ڈبے میں مجرموں کو چاول اور پانی دیا جاتا۔ علی کو تہخانے میں آئے 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ پولیس کمشنر آیا۔ یہ ہندو مرہٹا تھا، اس کا نام مکڑ تھا۔ اس نے تہخانے میں آتے ہی ہاتھ میں پکڑا ہوا بیت زور سے علی کی پیٹھ پر مارا۔ علی در سے دوہرا ہو گیا مگر اس نے آواز نہ نکالی۔ پولیس کمشنر مکڑ نے گرج کر کہا، تم نے سوچا ہوگا کہ ہم تمہیں پکڑ نہیں سکتے، لیکن تم بھول گئے کہ میں زمین کے اندر سے بھی پاکستانی جاسوسوں کو نکال لیتا ہوں۔ 2 سپاہی علی پر رائفل تانے کھڑے تھے، ایک اسٹول کمشنر کے لیے لا کر رکھ دیا گیا۔ مرہٹا ہندو پولیس کمشنر اسٹول پر بیٹھ گیا اور علی کی گردن پر آہستہ آہستہ بید مار کر بولا، اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ انڈیا میں تمہارے ساتھی جاسوس کہاں کہاں ہیں تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں چھوڑ دوں گا، خود اپنی نگرانی میں تمہیں پاکستان کی سرحد پار کروا دوں گا۔ علی نے کہا، میں پاکستانی جاسوس نہیں، آپ کو میرے بارے میں غلط اطلاع ہوئی ہے، میری ایک بہن کو اسمگلر اغوا کر کے ہندوستان لائے تھے، میں اس کی تلاش میں ہندوستان آیا ہوں۔ ہندو پولیس کمشنر نے زور سے علی کی گردن پر بیت کی ضرب لگائی۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ علی کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ کمشنر نے علی کو گردن سے دبوچ کر زور سے ہلایا اور بولا، تم جھوٹ بکتے ہو، تمہیں پاکستانی خفیہ پولیس کے محکمے نے ہندوستان میں جاسوسی کرنے بھیجا ہے، تمہارے ساتھ تمہارے دوسرے ساتھی پاکستانی جاسوس ہیں، ہمیں اطلاع مل چکی ہے، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہمیں اپنے ساتھی جاسوسوں کے نام اور پتے بتاؤ، نہیں تو ہم تمہارے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے گدھوں کو کھلا دیں گے، سب سے پہلے تمہاری آنکھیں نکالیں گے، پھر زبان کاٹ ڈالیں گے، ناک کاٹ دیں گے، پھر تمہارے جسم کا قیمہ بنا دیں گے، بولو کیا تمہیں یہ اذیت ناک موت قبول ہے؟ علی نے کہا، جناب آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، اگر میں جاسوس ہوتا تو کبھی نہ مانتا، اب تو میں پاکستانی جاسوس بھی نہیں ہوں۔ پولیس کمشنر نے سپاہیوں کو اشارہ کیا، 2 ہٹے کٹے سپاہی پیچھے سے نکلے، انہوں نے علی کو بے تحاشا پیٹنا شروع کیا۔ جب درد کی شدت سے علی بے ہوش ہو گیا تو پولیس کمشنر نے کہا، اسے یہیں پڑا رہنے دو۔ یہ کہہ کر پولیس کمشنر اپنے سپاہیوں کو لے کر تہخانے سے چلا گیا۔ تہخانے کا سلاخ دار دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا گیا۔ باہر سپاہی رائفل کندھے پر رکھ کر پہرا دینے لگے۔ علی کو گوالیار کے قلعے میں چھوڑ کر ہم واپس روبی کی طرف چلتے ہیں، جس کو اپنے بھائی کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ اسے کچھ خبر ہی نہ تھی کہ علی گوالیار کے قلعے میں بند بھیانک اذیتیں برداشت کر رہا ہے۔ وہ گل خان ڈاکو کے ساتھ گوالیار کے جنگلوں سے نکل کر ناگپور کے جنگل میں آئی۔ یہ پہاڑی جنگل تھے، یہاں گل خان نے ایک پہاڑی غار میں اپنا ڈیرا جمایا اور ہندو ساہوکار کے مکان پر ڈاکہ ڈالنے کی تیاری کرنے لگا۔ یہ ہندو ساہوکار بڑا ظالم اور کنجوس تھا، اس نے گاؤں کے تمام غریبوں کی زمین اور ان کی عورتوں کے زیورات گروی رکھ رکھے تھے۔ وہ ان غریبوں پر ظلم کرتا، سود لینے کی خاطر ان کے گھروں سے ان کی بکریاں اور ان کے برتن اور ان کا پکا ہوا کھانا تک اٹھوا لیتا۔ گل خان ہمیشہ ایسے ظالم
آدمیوں کے ہاں ڈاکہ ڈالتا جو غریبوں پر ظلم کرتے۔ روبی بھی گل خان کے ساتھ تھی۔ اس نے رائفل چلانے، گھوڑ سواری کرنے اور ٹھیک نشانے لگانے کی کافی ٹریننگ لے لی تھی۔ اب وہ بڑی آسانی سے گھوڑے کو تیز رفتاری سے جنگل میں بھگا لیتی اور دھنا دھن رائفل کے فائر کرتی اور ٹھیک ٹھیک نشانہ لگاتی تھی۔ وہ بھی گل خان کے ساتھ ہندو ساہوکار کے گھر ڈاکہ ڈالنے جانا چاہتی تھی، مگر گل خان نے اسے ساتھ جانے سے منع کیا اور کہا کہ روبی بہن تمہارے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، یہ کام مردوں کا ہے۔ روبی نے کہا لیکن میں ایک بہادر لڑکی ہوں، رائفل کا ٹھیک نشانہ لگاتی ہوں، گھوڑا بھی بھگا لیتی ہوں۔ گل خان نے کہا یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن میں تمہیں اپنے ساتھ ڈاکہ ڈالنے نہیں لے جاؤں گا، تم پیچھے غار میں رہو گی، تمہارے ساتھ میرے 3 ساتھی موجود ہوں گے۔ اسی رات گل خان ڈاکو اور اس کا وفادار ساتھی نادر خان ڈاکو ظالم ہندو ساہوکار کے گھر ڈاکہ ڈالنے کے لیے روانہ ہوئے۔ پیچھے غار میں 3 ڈاکو تھے، ان میں گل خان کا ہندو ساتھی اور اندر سے اس کا دشمن ہنومان تھا۔ ہنومان کو بڑا غصہ تھا کہ گل خان نے ایک ہندو ساہوکار کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے اور اسے قتل کرنے کی سازش کی ہے۔ ہنومان جانتا تھا کہ گل خان ساہوکار کو قتل کر کے ہی آئے گا۔ رات کی تاریکی میں ڈاکوؤں کے ساتھ گل خان گھوڑا دوڑاتا جنگل میں چلا جا رہا تھا۔ اس کے جاسوس نے اسے ہندو ساہوکار کے گھر کا سارا پتہ لا دیا تھا۔ گل خان کا گھوڑا آگے آگے تھا، نادر خان گھوڑے پر سوار گل خان کے ساتھ ساتھ تھا۔ دونوں کے گھوڑے ہوا سے باتیں کرتے بھاگے جا رہے تھے۔ جنگل ختم ہوا تو کھیت آ گئے۔ ان کھیتوں کے پار ساہوکار کا پکا مکان تھا۔ گل خان نے بازو اوپر اٹھایا، یہ اشارہ تھا کہ سب ڈاکوؤں نے گھوڑوں کی باگی کھینچ کر روک لیا۔ گھوڑوں کی رفتار مدھم ہوئی۔ گل خان اور نادر خان نے ساہوکار کے مکان سے تھوڑی دور ایک درخت کے نیچے گھوڑے کھڑے کر دیے۔ وہ گھوڑوں سے اترے اور دوسرے ڈاکو بھی گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ یہاں گھوڑوں کو ایک ڈاکو کی حفاظت میں چھوڑ کر گل خان اور نادر خان ہندو ساہوکار کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ساہوکار کا مکان گاؤں کے کنارے تھا۔ مکان پر اندھیرا سناٹا چھایا تھا۔ ڈاکوؤں کو گاؤں میں داخل ہوتے دیکھ کر ایک کتا بھونکنے لگا۔ گل خان ڈاکو نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ اس ڈاکو نے اپنے تھیلے میں سے زہریلے گوشت کا ایک ٹکڑا نکال کر بھونکتے ہوئے کتے کی طرف اچھال دیا۔ کتا گوشت کی بو پا کر اس کے پاس آیا، گوشت کو سونگا، پھر مزے سے کھانے لگا۔ گوشت کھاتے ہی زہر نے اثر شروع کر دیا۔ کتے کا بدن کانپنے لگا، اس کی گردن ڈھلک گئی، وہ لڑکھڑا کر ایک طرف گر کر مر گیا۔ کتا خاموش ہو گیا تو گل خان نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا وہ ساہوکار کے مکان کے باہر چوکنے ہو کر کھڑے رہیں۔ اس کے بعد گل خان نے اپنے جگری دوست نادر خان کو ساتھ لیا اور ساہوکار کے مکان کی ڈھیوڑی میں جا کر دروازے پر دستک دی۔ ہندو ساہوکار اسی کمرے میں اپنی تجوری کے پاس سوتا تھا۔ گل خان نے رائفل اپنے ہاتھ میں تھام رکھی تھی۔ دوسری بار دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر سے ساہوکار کی نیند میں بھری آواز سنائی دی۔ ابے کون ہے کمبخت، اتنی رات گئے؟ گل خان نے آواز میں عاجزی پیدا کر کر کہا، لالا جی میں ہوں بھیکو، پولیس انسپکٹر صاحب آپ سے کوئی ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ ہندو ساہوکار نے پولیس انسپکٹر کا نام سنا تو جلدی سے چارپائی سے اٹھا، موٹے پیٹ پر دھوتی باندھی اور رام 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 کرتا دروازے کے پاس آیا اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی گل خان ڈاکو نے رائفل کی نال لالے کے موٹے پیٹ سے لگا دی اور لال لال آنکھوں سے اسے گھور کر کہا، لالا میں گل خان ڈاکو ہوں، تم سے غریبوں کے ظلم کا حساب لینے آیا ہوں، شور مچانے سے کچھ نہ ہوگا، میرے آدمیوں نے سارے گاؤں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ہندو ساہوکار کی خوف کے مارے ٹانگیں کانپنے لگی۔ گل خان نے رائفل کی نال سے اسے پیچھے دھکیلا اور دھکا دے کر چارپائی پر گرا دیا۔ رائفل کی نال اس کے موٹے پیٹ پر رکھتی، لالا تم نے غریبوں پر بڑا ظلم کیا، ان کی زمین ہڑپ کر لی، ان کی بکریاں چھین لی، ان کی محنت کی کمائی پر ڈاکہ ڈالا، ذرا تجوری کی چابیاں تو نکالو، ہم بھی تو دیکھیں تم نے تجوری میں کیا چھپا رکھا ہے۔ ہندو ساہوکار تھر تھر کانپ رہا تھا، آنکھیں وحشت سے پڑی ہوئی تھی، ہونٹ سفید پڑ گئے تھے، خوف کے مارے حلق سوکھ گیا تھا، آواز نہیں نکل رہی تھی۔ گل خان ڈاکو کی دہشت تمام علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور بڑی مشکل سے لڑکھڑاتی آواز میں بولا، خان جی معافی دے دو، معاف کر دو۔ خان ڈاکو نے رائفل کی نال ساہوکار کے گول پھولے پیٹ میں دبا کر کہا، لالا اب معافی بھگوان سے مانگو اور چابیاں نکالو۔ ہندو ساہوکار نے کپ کپاتے ہاتھوں سے سرہانے کے نیچے سے چابیوں کا گچھا نکال کر گل خان ڈاکو کے آگے رکھ دیا۔ گل خان نے نادر خان سے کہا، نادر خان تجوری کھول کر ذرا اس ظالم ساہوکار کا مال تو نکالو جو اصل میں لوگوں کا مال ہے۔ نادر خان نے تجوری کھولی، تجوری سونے کے زیورات اور نوٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہندو ساہوکار گڑ گڑایا، خان جی سارا مال لے لو، میری جان بخش دو، میری جان بخش دو۔ گل خان نے ہندو ساہوکار کی طرف شعلہ برساتی آنکھوں سے دیکھا اور بولا، جب غریبوں کا خون چوستے تھے، جب غریبوں کے منہ سے روٹی چھین کر لے آتے تھے، تب تجھے اپنی جان بخشوانے کا خیال نہ آیا لالا؟ اب تو تمہارا آخری وقت آ گیا ہے، بھگوان سے آخری بار توبہ کر لو۔ اس کے ساتھ ہی گل خان نے رائفل کا گھوڑا دبا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا، 303 کی گولی ساہوکار کے پھولے پیٹ کو پھاڑ کر چارپائی کے بستر کو چیر کر نیچے فرش میں دھس گئی۔ ظالم ساہوکار کے منہ سے چیخ بھی نہ نکلی، اس کی خون میں لت پت لاش چارپائی پر پڑی تھی۔ گل خان نے حکم دیا، نادر خان سارا مال نکال کر گاؤں میں آ جاؤ۔ نادر خان نے تجوری سے سارے نوٹ اور زیورات نکالے اور چادر میں ڈال لیے، مکان سے باہر لے آیا۔ گل خان نے 3-4 ہوائی فائر کیے، سارا گاؤں جاگ پڑا۔ گل خان نے اپنے ڈاکوؤں کو ساتھ لیا، گاؤں کے بڑے بازار کے چوک میں آ کر کھڑا ہوا۔ لوگ گھبرائے ہوئے اپنے مکانوں سے باہر نکل آئے۔ گل خان جہاں کھڑا تھا وہاں بجلی کے کھمبے پر بجلی کا بلب روشن تھا۔ لوگوں نے اپنے سامنے گھوڑوں اور رائفل اٹھائے ڈاکوؤں کو دیکھا تو ان پر وحشت طاری ہو گئی۔ گل خان ڈاکو نے ایک اور فائر کیا، ساتھ ہی چلایا، میں گل خان ڈاکو ہوں، میں نے شیطان کو قتل کر دیا جو تمہارا خون چوستا تھا۔ گل خان نے یہ کہہ کر گٹھری کھول کر بازار میں رکھ دی۔
اس میں سب کو زیور اور نوٹ نظر آنے لگے۔ گل خان نے نادر خان کو اشارہ کیا۔ نادر خان نے بلند آواز سے کہا، بھائیو اور بہنوں، تمہیں ہم سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم ظالموں کے دشمن غریبوں کے دوست ہیں۔ یہ تمہاری امانتیں ہیں جو ہم نے ساہوکار کی تجوری سے نکالی ہیں، ان سے اپنے زیور پہچان کے لے لو اور یہ ساری رقم آپس میں بانٹ لو۔ گاؤں کے غریب لوگوں کے چہرے کھل اٹھے، انہوں نے بے اختیار ہو کر نعرہ لگایا، گل خان زندہ باد، گل خان زندہ باد۔ گل خان اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ نادر خان اور دوسرے ڈاکو بھی گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ گل خان نے رائفل ہوا میں لہرا کر کہا، بھائیو، امانت میں خیانت نہ کرنا، جس کا جو زیور ہے، جتنے پیسے ہیں، وہی اس میں سے اٹھائے۔ یہ کہہ کر گل خان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا ایک دم جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ دوسرے ڈاکو اور نادر خان بھی گھوڑا دوڑاتے گل خان کے ساتھ چل پڑے۔ گاؤں کے لوگوں نے گل خان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر کہا، لوگوں کی امانتیں انہیں واپس کرنا شروع کر دو۔ گل خان ظالم ساہوکار کو جہنم میں پہنچا کر غریبوں کو ان کا حق دلا کر جنگل میں ہوتا ہوا اپنے غار والے اڈے پر آیا۔ روبی ابھی تک جاگ رہی تھی۔ گل خان کو دیکھ کر اسے تسلی ہوئی۔ اس نے گل خان سے پوچھا، میرے خان بھائی، کیا ظالم کو ٹھکانے لگا ہے؟ گل خان نے گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اتر کر کہا، ہاں روبی، ظالم کو اس کے گناہوں کی سزا اور مظلوم غریبوں کو ان کی امانتیں دلا کر آ رہا ہوں۔ ہندو ڈاکو ہنومان بھی وہاں موجود تھا، ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس نے جب سنا کہ گل خان نے اس کے ہندو بھائی ساہوکار کو قتل کر دیا تو اس کے دل میں گل خان کے خلاف نفرت کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ اسی وقت ہنومان نے فیصلہ کیا کہ اب وہ گل خان اور نادر خان کو زیادہ دیر زندہ نہیں رہنے دے گا۔ 2 دن گزرے۔ تیسرے دن گل خان کو اطلاع ملی کہ وہاں سے 10 میل دور ایک اور گاؤں میں ایک ہندو پجاری رہتا ہے جو غریب مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنا رہا ہے، انہیں مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتا بلکہ انہیں زبردستی مندر لے جا کر بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ سن کر گل خان کا خون کھول اٹھا۔ اس نے نادر خان سے کہا، نادر خان، میں ابھی اس کافر پجاری کو جہنم میں پہنچانا چاہتا ہوں، وہ اسلام کا دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے، چلو میرے ساتھ۔ نادر خان نے رائفل میں گولیاں بھر کر کہا، خان جی، اس نیک کام میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ گل خان نے روبی سے کہا، روبی بہن، میں ایک اسلام دشمن اور مسلمان کو زبردستی ہندو بنانے والے شیطان کا سر کاٹنے جا رہا ہوں، تم پیچھے خیال رکھنا، میرے 2 آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ گل خان نے نادر خان اور دوسرے ڈاکوؤں کو ساتھ لیا۔ اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر کافر ہندو کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ ہنومان پیچھے ہی تھا۔ گل خان کے جانے کے بعد روبی غار میں جا کر لیٹ گئی۔ رات ڈھل رہی تھی، تھوڑی دیر بعد وہ سو گئی۔ ہنومان جاگ رہا تھا۔ اس نے گل خان کے خلاف بغاوت کرنے اور اسے ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ پیچھے 2 ڈاکو تھے جو غار کے سامنے ایک چھپر کے نیچے سو رہے تھے۔ ہنومان غار کی دوسری طرف ایک تخت پوش پر لیٹا تھا۔ جب گل خان اور نادر خان اور دوسرے ڈاکو غار سے نکلے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تو ہنومان آہستہ سے تخت پہ سے اٹھا، رائفل ہاتھ میں لی اور چھپر کی طرف آیا جس کے نیچے دونوں ڈاکو سو رہے تھے۔ مکار ہندو ہنومان ڈاکو سب سے پہلے ان دونوں کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ دونوں ڈاکو بے خبر سو رہے تھے۔ ان کی رائفلیں قریب تھیں۔ ہنومان نے سب سے پہلے ان کی رائفلیں اٹھائیں اور پرے کونے میں لے جا کر رکھ دی۔ ہنومان گولی چلا کر آواز پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس ایک تیزدار خنجر تھا۔ اس نے اپنی رائفل ایک طرف رکھ دی، آہستہ سے پہلے ڈاکو کے سر پر پہنچ کر بیٹھ گیا۔ خنجر اب اس کے سیدھے ہاتھ میں تھا۔ وہ اتنی تیزی سے وار کرنا چاہتا تھا کہ ایک وار ایک ہی جھٹکے میں ڈاکو کی گردن کٹ جائے اور وہ آواز پیدا کر کے دوسرے ڈاکو کو بیدار نہ کر سکے۔ یہ دونوں ڈاکو مسلمان تھے۔ ہنومان خنجر کے وار سے اس کی گردن کاٹنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ وہ خنجر گردن کے بالکل اوپر لے آیا، پھر اتنی زور سے خنجر کو جھٹکا دے کر اس کی گردن پر وار کیا کہ اس کے ساتھ ہی اس کی شہرک آدھی سے زیادہ کٹ گئی۔ ڈاکو تڑپا، خون کا فوارہ ابلا۔ ہنومان نے فوراً دوسرے مسلمان ڈاکو کی گردن پر خنجر چلا کے اسے ذبح کیا۔ وہ دونوں تڑپنے لگی۔ چونکہ ان کے گلے پورے کٹ چکے تھے اس لیے ان کے حلق سے آواز بھی نہ نکلی۔ ہنومان دونوں کی تڑپتی لاشیں باری باری کھینچ کر دور لے گیا، پھر انہیں ٹیلے سے نیچے کھڈ میں گرا دیا۔ دونوں مسلمان ڈاکوؤں کو قتل کرنے، ان کی لاشیں ٹھکانے لگانے کے بعد اس کا رستہ صاف تھا۔ اب وہ گل خان کی بہن روبی کو قتل کر کے اسے اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا روبی غار کے اندر سو رہی ہے۔ ہنومان جانتا تھا روبی اب عام قسم کی لڑکی نہیں بلکہ ایک زبردست نشانچی اور بے خوف لڑکی ہے جس نے اگرچہ ابھی تک کوئی ڈاکہ نہیں مارا، کسی کو قتل نہیں کیا، مگر وہ یہ دونوں باتیں جس وقت چاہے کر سکتی ہے۔ ہنومان جانتا تھا روبی ہر وقت بھرا ہوا پستول اپنے پاس رکھتی ہے، چنانچہ بڑی عیاری سے کام لے کر روبی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ وہ غار میں داخل ہونے کے بجائے باہر کھڑا رہا۔ پھر اس نے آواز کو نرم اور ٹھیبا بنا کر کہا، روبی بہن، میں ہنومان ہوں، ذرا باہر آنا، گل خان کا پیغام لے کر ایک آدمی آیا ہے۔ ہنومان جانتا تھا گل خان کا نام سنتے روبی ضرور باہر آئے گی اور جو ہی وہ غار سے باہر آئی اسے فائر کر کے وہ ہلاک کر دے گا۔ روبی کو آواز دیتے ہی ہنومان غار کی دیوار سے ایک طرف ہو گیا۔ رائفل اس کے ہاتھ میں تھی، اس کی نالی کا رخ غار کے دروازے کی طرف تھا، مگر روبی غار سے باہر نہ نکلی۔ ہنومان نے سوچا شاید روبی گہری نیند سو گئی ہے۔ اس نے دوبارہ آواز کو بلند کیا، روبی بہن، گل خان کا پیغام آیا ہے، ذرا باہر آنا۔ پھر بھی غار سے کسی نے جواب نہ دیا۔ ہنومان نے جب 3-4 مرتبہ آواز دی پھر بھی روبی باہر نہ آئی تو وہ رائفل تان کے غار میں داخل ہوا۔ وہ غار کی دیوار کے ساتھ لگ کے دبے پاؤں آگے بڑھ رہا تھا۔ آگے جا کر غار میں ایک طرف حجرہ بنا تھا جہاں لالٹین روشن تھی۔ یہ دیکھ کر ہنومان کا رنگ اڑ گیا کہ روبی کا بستر خالی تھا۔ ہنومان تڑپ کر پیچھے کی طرف دوڑا۔ رائفل کی نال اس نے سامنے کی ہوئی تھی۔ روبی کہاں چلی گئی؟ وہ غار میں نہیں تھی۔ ہنومان تیزی سے غار سے باہر نکلا، اندھیرے میں جھک کر چلتا، بجلی کی تیزی سے اس طرف بھاگا جدھر ٹیلے کا راستہ نیچے جنگل کی طرف جاتا تھا جہاں پتھروں کا ڈھیر تھا۔ جنگل میں موت کا سناٹا تھا۔ ہنومان کی آنکھیں اندھیرے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟
रूबी वहाँ करीब ही एक जगह झाड़ियों के पीछे छुपी हनुमान को देख रही थी। असल में जिस वक्त हनुमान ने गुलखान के दोनों साथियों को ज़िबा किया तो इत्तेफाक से रूबी गार के बाहर निकली। उसे छप्पर के नीचे हनुमान को देखा कि वह दोनों डाकुओं को ज़िबा करने के बाद राइफल लेके गार की तरफ बढ़ रहा है, तो वो समझ गई कि हनुमान अब इसे भी कत्ल करने आ रहा है। इत्तेफाक से रूबी के पास राइफल नहीं थी, राइफल गार में ही रह गई थी। अब वो गार में जाती तो हनुमान इस पर जरूर फायर करता, राइफल उठाने का मौका न देता। रूबी ने बेहतर समझा कि किसी तरह जान बच जाए। वो तेजी से गार से निकली और नीचे ढलान की तरफ चली गई और जंगल की झाड़ियों के पीछे छुपकर हनुमान को देखने लगी। हनुमान गार के अंदर रूबी को हलाक करने गया, मगर रूबी को वहां ना पाकर वापस आ गया और इधर उधर तकने लगा। रूबी के पास कोई हथियार न था, हनुमान के पास भरी हुई राइफल थी। रूबी के दोनों साथी मारे जा चुके थे, अब वहां उसकी हिफाजत करने वाला कोई न था। रूबी सांस रोके खामोशी से झाड़ियों के पीछे अंधेरे में बैठी रही। हनुमान डाकू कुछ देर तक आसपास के दरख्तों के अंधेरे में दबे पांव चलता रहा। रूबी समझ गई कि गुलखान डाकू ने जिस खदशे का इजहार किया वो सच था। गुलखान ने कहा था, अगर इस गिरोह में सिर्फ यही एक हिंदू डाकू है, इस पे एतबार न करना, ये किसी भी वक्त मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर सकता है। आखिर वही हुआ। हनुमान ने गुलखान के दोनों मुसलमान साथियों को हलाक कर दिया और अब रूबी के खून का प्यासा बना इसको रात के अंधेरे में ढूंढ रहा था। अभी कल तक गुलखान डाकू के वापस आने की उम्मीद न थी। रूबी ने सोचा कि वो बगैर हथियार के अकेले यहाँ कब तक छुपी रहेगी। इसके पास राइफल भी नहीं थी और हनुमान के पास राइफल थी, वो उसे देखते ही गोली का निशाना बना देगा। रूबी के पास चाकू भी ना था जिससे वो अपनी जान की हिफाजत करती। इसके बावजूद रूबी ने हौसला न हारा। गुलखान के पास रहते हुए इसमें बड़ी दिलेरी पैदा हो गई। बड़ी से बड़ी मुश्किल इस वक्त ये थी कि वह हथियार के बगैर थी। अब इसे अफसोस होने लगा कि गार से निकलते वक्त इसने अपनी राइफल क्यों ना उठाई। लेकिन रूबी खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि ऐन वक्त पर खुदा ने इसे जगा दिया और वो गार से बाहर आ गई, वरना अगर वो सो रही होती तो हिंदू काफिर गार में दाखिल होकर बड़ी ही आसानी से इसे गोली का निशाना बना लेता। रूबी ये नुक्ता समझ गई कि हनुमान डाकू ने गुलखान के साथियों को खंजर से इसलिए ज़िबा किया कि गोली चलाने से आवाज पैदा होती और गार में सोई रूबी जाग पड़ती। रूबी के दिमाग में ख्यालात चक्कर लगा रहे थे। इसकी आंखें अंधेरे में हनुमान डाकू पर लगी थी जो राइफल हथियार में लिए अंधेरे में झुककर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रूबी को तलाश कर रहा था। रूबी अपनी जगह से इसलिए हरकत नहीं कर रही थी कि इसके हिलने जुलने से झाड़ियों में आवाज पैदा होगी और हनुमान इस पर राइफल से अंधाधुंध फायरिंग कर देगा। वो सर को नीचे किए झाड़ियों में हनुमान पर नजरें जमाई थी। फिर अचानक हनुमान इसकी नजरों से ओझल हो गया। रूबी परेशान हुई कि हनुमान कहाँ चला गया। वो सोचने लगी। इसकी नजरें चारों तरफ अंधेरे को चीर कर घूम रही थी, मगर हनुमान कहीं ना था। वो यही समझी कि हनुमान वहां से दूसरी तरफ चला गया। रूबी ने सोचा, इसे अभी गार में जाकर अपनी राइफल उठा लानी चाहिए, फिर वो हनुमान को शूट कर देगी। ये सोचकर रूबी झाड़ियों में से उठी थी कि किसी ने राइफल के नाल इसके माथे से लगा दी और गरजदार आवाज में कहा, खबरदार, अगर कोई हरकत की तो गोली से उड़ा दूंगा। रूबी ने चौंक कर देखा। इसके सामने अंधेरे में हनुमान डाकू खड़ा था।